کرنے کی وجہ سے یقیناً ثواب تو ملے گا، لیکن جو نمازیں اس نے قضا کی ہیں اللہ قیامت میں اس سے اس ایک ایک نماز کا بھی حساب لے گا، ایک ایک نماز کا۔ جانتے ہو ہم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے ماننے والے، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، توجہ ہے نا آپ کی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر نماز عشاء کے بعد دینی محفل میں شرکت کی وجہ سے فجر کی نماز کے قضا ہونے کا اندیشہ ہو تو دینی محفل میں شرکت ضروری نہیں ہے، بلکہ فرماتے ہیں تو عشاء کے بعد سو جا تاکہ فجر کی نماز میں تیری آنکھ کھل سکے۔ لیکن کیا بتائیے ہم اپنے امام کے اس فرمان پر عمل کر رہے ہیں؟ اپنے امام کے اس فرمان پر ہمارا عمل ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آج میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا، ہم اپنے آپ کو خوش عقیدہ سنی مسلمان کہلاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ٹنا ٹن سنی کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بریلوی کہلاتے ہیں، لیکن ہماری زندگیوں میں آج جو معاملات ہیں اگر ان معاملات کو دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا کہ جس کی وجہ سے میرے امام کو گالیاں دی جائیں، لیکن ان کے نام لیواؤں کا حال یہ ہے ہماری زندگی میں اتنے خرافات شامل ہو چکے ہیں کہ ان خرافات کی وجہ سے ہم کو کم گالیاں پڑتی ہیں، ہمارے امام کو لوگ زیادہ برا بلا کہتے ہیں، جبکہ ان خرافات میں ہمارے امام کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ جلسے اٹینڈ کرو، عید میلاد النبی کے جلسے ہوں، 11ویں شریف کے جلسے ہوں، محرم کے جلسے ہوں، تم جلسے اٹینڈ کرو، تم جلوس اٹینڈ کرو، تم لنگر ڈیگ کھایا کرو، لوٹا کرو، بنایا کرو، تم نماز نہیں پڑھو گے تو بھی چلے گا۔ کیا بتاؤ میرے امام نے کہیں ایسا لکھا؟ ارے میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تو بہت بڑی چیز ہے۔ میں کہتا ہوں ذمہ داری کے ساتھ، کسی اہل سنت والجماعت کے عالم نے نہ کبھی کتاب میں ایسا لکھا ہوگا، نہ تقریر میں کبھی ایسا کہا ہوگا، لیکن اس کے باوجود ہمارے اور آپ کے دین سے دوری کا نتیجہ یہ ہے ہم جلسوں میں تو خوب آتے ہیں لیکن مسجدوں میں نماز پڑھتے ہوئے نظر نہیں آتے، الا ماشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آج ہماری اکثریت جلسوں میں کانوں کے چسکے کے لیے آتی ہے، کانوں کی لذت کے لیے، کہ کان کو چلو کچھ مزہ مل جائے گا، کان کو کچھ لذت مل جائے گی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مجھے جواب دیں، اگر میں پوچھوں، اگر شریعت نے اجازت دی ہوتی اور میں کہتا کہ ہر آدمی ہاتھ اٹھا کر بتائے کہ کس کس نے عشاء پڑھی ہے اور کس نے نہیں پڑھی ہے، میں منبر رسول پر موجود ہوں، ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا اکثریت ایسے لوگوں کی ہوگی جنہوں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہوگی۔ غلط تو نہیں کہہ رہا میرے بھائی؟ غلط کہہ رہا ہوں؟ اگر میں پوچھوں، آج جمعہ کا دن تھا، ماہ رجب کا مبارک مہینہ گزر رہا ہے، ماہ رجب گزر رہا ہے، اگر میں پوچھوں کہ یہاں مجمع میں موجود جو مرد ہیں جو عورتیں ہیں ان میں کتنے ہیں جنہوں نے آج فجر کی نماز پڑھی تھی، تو اکثریت ہوگی جنہوں نے فجر کی نماز بھی پڑھی نہیں ہوگی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، جلسے خوب ہوتے ہیں، پوری پوری رات ہوتے ہیں، اذان فجر تک ہوتے ہیں، لیکن جلسوں کے بعد اپنے محلے کی مسجد کا اگر جا کر جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ لوگ جو جلسوں میں موجود تھے ان میں سے کوئی شاید ہی نماز فجر میں آپ کو نظر آئے گا، بلکہ رات بھر چونکہ جاگے ہوتے ہیں تو اذان کے ساتھ و صلاۃ و سلام کے ساتھ گھر جا کر مزے سے میٹھی نیند سو جاتے ہیں، اور نماز میں یا تو مسجد کے امام صاحب ہوں گے یا تو گاؤں کے دو چار بوڑھے ہوں گے، علاوہ اس کے جو رات بھر نذرانے لٹاتا رہا، جو رات بھر شاعر اسلام کو داد دیتا رہا، جو رات بھر اٹھ کے نعرے لگاتا رہا، وہ مسجد میں نماز فجر میں نظر نہیں آئے گا۔ اور اسی لیے یوپی، بہار، جھارکھنڈ کے جلسوں میں مجھے مجبوراً یہ کہنا پڑتا ہے، نہ نعت نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے،
نہ نذرانے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نہ زوردار نعرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، بلکہ اے مسلمان سن لے، تو نے جس عشاء اور فجر کی نماز کو قضا کر دیا، اسی نماز کو میرے نبی نے آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا ہے۔ اور نمازیں نہ پڑھ پڑھ کر، نمازیں قضا کر کر کے جلسے سجاتے رہو۔ میں پوچھتا ہوں کہ جلسوں سے حاصل کیا ہونا ہے سوائے چند نیکیوں کے؟ کیا حاصل ہونا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے آپ جواب دیں، چٹنی میں مزہ زیادہ ہوتا ہے کہ روٹی میں مزہ زیادہ ہوتا ہے؟ جی، چٹنی میں زیادہ مزہ آتا ہے، چسکا چٹنی میں ہوتا ہے کہ روٹی میں؟ چٹنی میں نا۔ لیکن کوئی آدمی صرف چٹنی کھاتا ہے کہ چٹنی مزیدار ہے، روٹی میں تو کوئی لذت ہی نہیں ہے، روٹی کو چھوڑو آج صرف چٹنی کھائیں گے، کوئی کھاتا ہے؟ نہیں۔ یاد رکھیں، چٹنی میں مزہ زیادہ ہے، روٹی میں مزہ نہیں۔ لیکن ڈاکٹر سے پوچھو تو جواب ملے گا، چٹنی صحت کے لیے اچھی نہیں، روٹی صحت کے لیے اچھی ہے۔ اگر روٹی کھائے گا تو صحت بنے گی، جسم بنے گا، طاقت و توانا ہوگا۔ اگر تو نے صرف چٹنی کھانی شروع کر دی تو یاد رکھنا ایک دن ایسا آئے گا کہ دھیرے دھیرے یہ چٹنی تجھے کھا جائے گی۔ یہ چٹنی، آج کسی کو بی پی کا پرابلم ہو، کسی کو شوگر کا پرابلم ہو، کسی کو ڈپریشن کا پرابلم ہو، تو ڈاکٹر فوراً کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ تیل مسالے پر کنٹرول کرو۔ کوئی بھی بیماری لگ جائے، فوراً ڈاکٹر کہتے ہیں تیل مسالے پر کنٹرول، گوشت کم کرو، نمک کم کرو، سالن کم کرو۔ بتائیے غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ مرچی کم کرو۔ تو ان چیزوں پر آج ہم آتے کانوں کے چسکے کے لیے۔ یاد رکھیں میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، کانوں کو مزہ تو ملے گا، لیکن یہ کانوں کا مزہ دنیا اور آخرت کو سنوارنے والا نہیں ہے۔ تو جلسوں میں کانوں کے چسکے کے لیے مت آیا کرو، بلکہ جلسوں میں آیا کرو تو یہ نیت کر کے آیا کرو کہ دین سیکھنے جا رہے ہیں، اور جو دین سیکھیں گے اس پر زندگی بھر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ میں علماء کی موجودگی میں ایک بات کہتا ہوں، آپ سنیں۔ میں تقریر کو مٹھائی نہیں سمجھتا ہوں، میں تقریر کو دوائی سمجھتا ہوں۔ تقریریں یہ مٹھائی کا کام نہیں کرتی، یہ دوائی کا کام کرتی۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بندہ دکان میں جاتا ہے مٹھائی خریدنے کے لیے تو مٹھائی اپنی مرضی سے لیتا ہے، مٹھائی اپنے بجٹ کے مطابق لیتا ہے، مٹھائی اپنی چوائس کے مطابق لیتا ہے۔ لیکن جب بندہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو دوائی اس کی مرضی سے نہیں ملتی، اس کی چوائس سے نہیں ملتی۔ مٹھائی آدمی اپنی مرضی سے لیتا ہے، اور دوائی ڈاکٹر مریض کو اس کے مرض کے مطابق دیتا ہے، مرض کے مطابق۔ تو میں مٹھائی دینے والی تقریر نہیں کرتا، میں دوائی دینے والی تقریر کرتا ہوں۔ اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میرے سامنے جو مجمع ہوتا ہے وہ چاہے جہاں کا بھی ہو، میں اس مجمع کو اپنا مریض سمجھتا ہوں، اور میں ہر مریض کو دوا دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ کہیں گے کہ مجھے کون سا مرض ہے؟ میں بالکل فٹ ہوں، ہیلدی ہوں، مجھے تو کوئی مرض نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں ایسی ایسی بیماریاں مسلمانوں تمہیں لگ چکی ہیں کہ تمہیں خود بھی پتہ نہیں ہے کہ مجھے کون سا مرض ہے۔ جیسے ڈاکٹر آج کہتے ہیں کہ بہت سے کورونا کے مریضوں کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ان کو کورونا ہو گیا ہے، سمپٹمز ظاہر نہیں ہوتے۔ آپ دیکھیں ایک آدمی کی ایک وال بلاک ہو جائے ہارٹ کی، دوسری وال بلاک ہو جائے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ مزے سے مٹھائی بھی کھا رہا ہے، تیل مسالے بھی کھا رہا ہے، وہ چکنی چیزیں بھی کھا رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اچانک جب اٹیک آتا ہے تو پتہ چلتا ہے اندر اندر یہ بیماری پل رہی تھی۔ پھر ڈاکٹر ٹیسٹ کرتا ہے تو رپورٹ دیتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، کون کون سی بیماریاں ہیں جس کے آپ مریض ہیں اور آپ کو خود کو پتہ نہیں کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے؟ اب میں آپ کو گناؤں کون کون سی بیماری ہے؟ آپ بتائیے، جھوٹ بولنا کیا یہ بیماری نہیں ہے؟ جی یہ بیماری ہے کہ نہیں ہے؟ بتاؤ۔
میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، جھوٹ بولنا بھی ایک مرض ہے، اور اس بیماری کے سارے مریض، کوئی ایک ہے جو ایسا کہہ دے کہ میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا نہیں؟ کوئی ایک ہے تو ایسا بتائے۔ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے جھوٹ بولنا حرام ہے؟ کیا آپ کو پتہ نہیں جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے؟ کیا آپ کو پتہ نہیں جھوٹ بولنے سے اللہ نے بھی منع کیا ہے، رسول اللہ نے بھی منع کیا ہے؟ کیا آپ کو پتہ نہیں؟ لیکن اس کے باوجود جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک آدمی جو جھوٹ بولتا ہے، ہم نے اس کو کہا کہ آپ جھوٹ کیوں بولتے ہو، جھوٹ مت بولا کرو، تو کہتا ہے کہ حضرت جھوٹ بولتے ہیں نا تو مہینے کا 20,000 کماتے ہیں، جھوٹ نہیں بولیں گے تو مہینے کا 2,000 کمانا بھی مشکل ہو جائے گا، جھوٹ نہیں بولیں گے تو مارکیٹ میں ٹکنا مشکل ہو جائے گا، جھوٹ نہیں بولیں گے تو ہم سے سودا کون لے گا، جھوٹ نہیں بولیں گے تو ہماری بات پہ یقین کون کرے گا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مارکیٹ میں بنے رہنا ہے تو جھوٹ بولنا پڑے گا، مارکیٹ میں بنے رہنا ہے تو ملاوٹ کرنا پڑے گا، مارکیٹ میں بنے رہنا ہے تو کم تولنا کم ناپنا پڑے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، اے مسلمانوں، یہ مسلمان کی سوچ نہیں ہو سکتی ہے، یہ مسلمان کی ذہنیت نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ کہ جو مسلمان ہے اس مسلمان کو اچھی طرح سے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جھوٹ بولنے سے اللہ نے بھی منع کیا ہے، رسول اللہ نے بھی منع کیا ہے، اور شاید آپ کو معلوم نہیں ہے یہ جھوٹ بولنا جو آج معاشرے میں عام ہے، شوہر بیوی سے بولتا ہے، بیوی شوہر سے بولتی ہے، بچے ماں باپ سے بولتے ہیں، ماں باپ بچوں سے بولتے ہیں، بلکہ جھوٹ تو اتنا عام ہو چکا ہے کہ مرید پیر سے جھوٹ بولتا ہے اور پیر مرید سے جھوٹ بولتا ہے، استاد شاگرد سے جھوٹ بولتا ہے، پارٹنر سے جھوٹ بولتا ہے، دوست سے جھوٹ بولتا ہے، پڑوسی سے جھوٹ بولتا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولنا یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، جبکہ اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، انبیاء کی تاریخ اٹھا کر دیکھو تو آپ کو پتا چلے گا ایک قوم ایسی بھی گزری ہے جسے قوم شعیب کہا جاتا ہے۔ شعیب علیہ السلام کی امت تھی، شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، اور اس قوم پر اللہ نے جو عذاب نازل کیا تھا اس عذاب کے نازل ہونے کی وجہ ان کا جھوٹ بولنا تھا، جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان پر عذاب آ گیا۔ ہم تو دن رات بول رہے ہیں، اور کتنے تو ایسے ہیں کہ جھوٹ بھی جو سفید جھوٹ بولتے ہیں، صرف جھوٹ نہیں سفید جھوٹ۔ اب بتائیے جھوٹ سفید ہو سکتا ہے؟ کبھی سفید ہو سکتا ہے؟ بری چیز کو لوگ کالے سے تشبیہ دیتے، اچھی چیز کو لوگ اجالے سے سفید سے تشبیہ دیتے، لیکن یہاں جھوٹ حرام بری چیز، لیکن لوگوں نے کہا سفید جھوٹ۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اگر کوئی جھوٹ بولے اور سامنے والا اس کی بات پر یقین کر لے تو یہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، میں اپنے جھوٹ میں کامیاب ہو گیا کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جبکہ اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ جھوٹ بول کر میں کامیاب نہیں ہوا، بلکہ یہ جو میرے سامنے سادہ لو انسان ہے، میرا باپ ہو، بھائی ہو، پارٹنر ہو، بیوی ہو، اولاد ہو، یہ جو سامنے والے نے میرے جھوٹ پر بھروسہ کر لیا تو یہ نہیں کہ میں کامیاب ہو گیا، بلکہ یہ کہ اس آدمی کو مجھ پر کتنا یقین ہے کہ میں جو جھوٹ بھی بولتا ہوں تو اس کو یہ سچ مانتا ہے۔ یہ دھوکہ آپ نے اس کے ساتھ نہیں اپنی ذات کے ساتھ کیا ہے۔ شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی، آپ کی قوم تجارت کرتی تھی، آپ کے دور کے لوگ بزنس مین تھے، وہ جھوٹ پر جھوٹ بولتے تھے، دن رات جھوٹ بولتے تھے، مال دیتے تو ملاوٹ کر کے، کم تول کے، کم ناپ کے۔ نبی آتا ہے برائی سے روکنے کے لیے، گناہ سے بچانے کے لیے۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار منع کیا، روکا، کہا تم جو یہ کر رہے ہو یہ اچھی بات نہیں، اللہ نے منع کیا، یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے۔ تو جانتے ہو آپ کی قوم نے کیا کہا؟ آپ کی قوم نے کہا اے اللہ کے نبی، آپ نبی بن کر آئے ہیں، آپ ہم کو یہ بتائیں کہ عبادت کیسے کی جائے، ہم کو یہ بتائیں کہ سجدہ کیسے کیا جائے، ہم کو یہ بتائیں کہ تسبیح کیسے پڑھی جائے، ہم کو یہ بتائیں کہ برکت والے عمل کون کون سے، نیکی والے عمل کون کون سے۔
آپ ہمیں صرف یہ باتیں بتائیں، آپ ہم کو کاروبار کرنا نہ سکھائیں۔ ہم خاندانی کاروباری لوگ ہیں، ہمارے باپ دادا سب پشتوں سے کاروبار کرتے چلے آئے۔ آپ ہمیں یہ نہ بتاؤ کہ مال کیسے بیچنا ہے، کسٹمر سے کیسے ڈیل کرنا ہے، ہمیں یہ نہ سکھائیے، ہمیں صرف عبادت کا طریقہ سکھلائیے۔ اللہ کے نبی بار بار روکتے رہے، منع کرتے رہے۔ ان لوگوں نے کہا اگر جھوٹ نہیں بولیں گے تو گھر چلانا مشکل ہوگا، جھوٹ نہیں بولیں گے تو چولہا کیسے جلے گا، جھوٹ نہیں بولیں گے تو بیٹی کی شادی کیسے کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے تو ماں باپ کا پیٹ کیسے پالیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے بہن ہو گئی ہے 20-22 سال کی، اس کا رشتہ کیسے کریں گے، اگر جھوٹ نہیں بولیں گے امی ابا کو حج کیسے کرائیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے بجلی کا بل کیسے بھریں گے، اگر ہم یہ سب کچھ نہیں کریں گے تو دکان چل نہیں پائے گی، ہم ایک دن بازار میں ٹک نہیں پائیں گے۔ آج کا مسلمان بھی یہی جملے کہتا ہے۔ اللہ کے نبی بار بار سمجھاتے رہے، روکتے رہے، منع کرتے رہے، لیکن قوم باز نہیں آئی۔ جانتے ہو تاریخ میں آتا ہے کہ شعیب علیہ السلام کی قوم وہ پہلی قوم تھی کہ جس پر اللہ نے 3 عذاب نازل فرمایا ہے۔ ان سے پہلے جتنی قوموں پر عذاب ہوا سب پر ایک ایک عذاب آیا تھا، لیکن شعیب علیہ السلام کی قوم پر پہلی بار 3 عذاب ایک ساتھ۔ گناہ کیا تھا اے مسلمان؟ وہی گناہ تھا جو آج دھڑلے سے ہم اور آپ کر رہے ہیں۔ دھڑلے سے جھوٹ بولنے کو کون برا جانتا ہے آج کے دور میں؟ ذرا بتائیے کون؟ عام ہو چکا ہے، عادت پڑ چکی ہے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اگر کسی یونیورسٹی میں، کسی کالج میں اگر جھوٹ بولنے پر پی ایچ ڈی ہوتی، جھوٹ بولنے پر کوئی کورس ہوتا، کوئی ڈگری ہوتی، تو وہاں زیادہ تر پروفیسر سب مسلمان نظر آتے، پڑھانے والے، لیکچررز، پروفیسرز مسلمان۔ اس کی وجہ کہ مسلمانوں جھوٹ ہماری زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ یہ ایک بیماری میں نے گنائی ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیے گالی دینا، کیا یہ بیماری نہیں ہے؟ گالی دینا یہ مرض نہیں ہے؟ بتائیے میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہم نے تو مسلمانوں کو ایسی ایسی گندی اور ایسی ایسی بھدی گالیاں دیتے سنا ہے کہ اگر بیوی ہمارے ساتھ کہیں جا رہی ہو اور گالی کہیں کوئی کسی اور کو دے، اس کو سن کر ہمیں شرمندگی ہوتی اپنی بیوی سے نظر ملانے میں۔ اگر میری بیٹی ساتھ ہو اور راستہ چلتے کوئی کسی کو گالی دے دے، اس گالی کو سننے کے بعد ہماری نظریں جھک جاتی ہے، سر جھک جاتا ہے بیٹی کے سامنے۔ اتنی گندی سی گالی اس آدمی نے کسی کو دے دیا، بتائیے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا میرے بھائی؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، گالی دینا بھی ایک مرض، ایک بیماری جو عام ہے۔ میں گلی سے گزر رہا تھا، مسلمانوں کا محلہ تھا، ایک بچی 8-9 سال کی گھر کے دروازے پر کھڑی تھی اور اندر سے اس کا 50-55 سال کا باپ گالیاں دے رہا تھا۔ اس باپ نے کوئی کام کہا تھا 1 سے 2 مرتبہ، بچی تھی کھیل کود میں لگی تھی، نہیں سنا۔ اس باپ نے بدی بدی گالیاں دینی شروع کی، ایسی گالیاں جو شاید دشمن کو دیتا ہوگا۔ باپ اپنی 8-9 سال کی بیٹی کو گالیاں دے رہا تھا اور بچی سر جھکا کر دروازے پر کھڑی تھی۔ میں نے دیکھا کہ گالی دینے والا کون، دیکھا تو اس کا اپنا باپ اندر، بیٹی باہر۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ بڑا اچھا کام کر رہے ہو، آج بچی 8 سال کی ہے تو اتنی بدی بدی گالیاں دیتا ہے، تو 50 کا ہے۔ یاد رکھنا یہی 8 والی جب 18 کی ہوگی اور تو 50 کا 60 کا ہو جائے گا اور بستر پر پڑے پڑے کھانسے گا، اور جب اسی بچی سے پانی مانگے گا، اسی بچی سے کہے گا بیٹا ذرا چائے گرم کر دے، بیٹا بھوک لگی ہے کچھ کھانے کو دے دے، تو آج بچپنے میں تو نے جو اس کو گالیاں دی ہے، جب تو 60 کا ہوگا تو سود کے ساتھ تیری گالیاں تجھے واپس دینے والی۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ مجھے بتائیے، بچے گھر میں موجود ہوتے ہیں، شوہر بیوی کو گالی دے رہا ہوتا ہے، بچے گھر میں موجود ہوتے ہیں اور بیوی شوہر کو برا بھلا کہہ رہی ہوتی ہے۔ ہماری مائیں بہنیں بھی موجود ہیں، میں ان سے کہوں گا سنتی جائیں اگر میری بھاشا سمجھ میں آئے تو۔ بہت ساری مائیں اپنے بچوں کو بٹھا بٹھا کر ان کے کان ان کے باپ دادا کے خلاف بھرتی ہیں،
تیرا باپ تو ایسا تھا، تیرا باپ تو ایسا تھا، تیری دادی نے کوئی کم ظلم نہیں کیا مجھ پر، تیرے دادا نے تو جینا حرام کر دیا تھا۔ اپنے ہی بچوں کو بٹھا کر اپنے ہی باپ دادا کا دشمن بناتی ہیں۔ اے سرکار مدینہ کے پیردوانوں، کبھی باپ اپنے بیٹے بیٹی کو بٹھا کر ماموں کے خلاف بولتا ہے، نانا کے خلاف بولتا ہے، خالہ کے خلاف بولتا ہے، تو ایک دوسرے کے خاندان کے تعلق سے، ایک دوسرے کے فیملی ممبرز کے تعلق سے اپنے بچوں کے کان میں تم جو زہر اگلتے ہو، یاد رکھنا یہ زہر اگلنے کے بعد کیا تمہارا بیٹا بڑا ہو کر اپنے باپ کی عزت کرے گا، اپنے چاچا کی عزت کرے گا، اپنے دادا کی عزت کرے گا؟ یہ تمہارا بیٹا بڑا ہو کر کیا بتاؤ اپنے ماموں کی عزت کرے گا، اپنے نانا کی عزت کرے گا، اپنی ماں کی عزت کرے گا؟ یہ اپنے بچوں کو جو غلط راستے پر ڈالتے ہو، یہی وجہ ہے کہ ان غلط راستوں پر چلنے کے بعد آج کی نئی نسل جو ہے یہ ماں کی بھی باغی بن جاتی ہے اور اپنے باپ کی بھی دشمن بن جاتی ہے۔ یہ سب کچھ عام ہے۔ میں نے کہا نا میرے بھائی، کون کون سی بیماری میں گناؤں؟ آج بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو کچھ بولتے ہیں تو کوئی جملہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ایک دو گالی نہ نکل جائے زبان سے، ایک دو گالی نہ نکل جائے۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کوئی کسی کو گالی دیتا ہے، تیسرا آدمی کہتا ہے یار اس نے تجھے گالی دی، تو جواب ملتا ہے کوئی بات نہیں، میرا دوست ہے، ہمارا آپس میں چلتا ہے۔ ارے آپس میں تم دونوں کا چلتا ہوگا، ماں کو کیوں لے آیا بیچ میں؟ تم دونوں کا چلتا ہوگا، بہن کو کیوں لے آیا بیچ میں؟ ارے گالی دیتے ہو اتنا یارانہ، ماں بہن کو چوک چوراہے پر ایک دوسرے کے سامنے ننگا کرنے سے بہتر تھا اگر بہت یارانہ تھا تو دوستی میں تو اس کے منہ پہ مکہ مارتا اور وہ تیرے پیٹ میں مکہ مارتا۔ اس طرح سے یارانے نبھاتے اپنی ماں بہن کو لوگوں کے سامنے کیوں گالیاں دیتے ہو بلا خامخواہ میں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ لوگ جو کسی اور کے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں وہ گویا اسے دعوت دیتے ہیں کہ اب تو میرے ماں باپ کو گالی دے کیونکہ میں نے تیرے ماں باپ کو گالی دی۔ تو آقا فرماتے ہیں یہ ایسا ہے جیسے اس نے خود ہی اپنے ماں باپ کو گالی دی ہوگی۔ اور جانتے ہو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کیا فرماتے ہیں؟ بہت غور سے سنیں آپ، میں آپ کے علاقے کے لیے بالکل نیا ہوں، میں پسکڑا تک آ گیا، اس کے بعد تھوڑا آگے بڑھا اور آج یہاں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پہلی بار میری گفتگو سن رہے ہوں گے۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کرسی ہلانے والی تقریر کروں، ہاتھ پیر پٹکنے والی تقریر کروں، آپ کو دو چار چٹکلے سناؤں، آپ کے جذبات سے کھیلوں اور نعرے لگواؤں، تو آپ غلط جگہ پر آ گئے ہیں۔ میری تقریر میں آپ کو نعروں کا موقع نہیں ملے گا۔ میں نعرے لگوانے کے لیے تقریر نہیں کرتا، میں اپنے نبی کی امت کو نار سے بچانے کے لیے تقریر کرتا ہوں۔ میری تقریر میں نعروں کا موقع نہیں ہوگا میرے بھائی، لیکن غور سے سنو گے تو خالی نہیں جاؤ گے، کچھ نہ کچھ لے کر جاؤ گے کہ انشاءاللہ۔ جانتے ہو میرا کیا ماننا ہے؟ ہمارے علماء موجود ہیں، میں ان کی موجودگی میں ذمہ داری سے ایک بات کہوں گا، اسے آپ گانٹ باندھ لیجئے۔ یہاں جتنے لوگ موجود ہیں، مثال کے طور پر اگر 100 آدمی ہیں اور 100 عورتیں ہیں، 200 لوگ، مثال دے رہا ہوں، 200 لوگ ہیں، میں نے 1 گھنٹے تقریر کی، توجہ ہے نا آپ کی؟ میں نے 1 گھنٹے تقریر کی اور اس 1 گھنٹے میں ان 200 لوگوں میں سے کسی کو بھی کچھ بھی نہیں ملا، تو میں نے 1 گھنٹہ برباد نہیں کیا ہے بلکہ میں نے 200 گھنٹے برباد کر دیے۔ میں نے 1 گھنٹہ برباد نہیں کیا، میں نے 200 گھنٹے برباد کر دیے۔ یہ کیوں جانتے ہو؟ آج اولاد کے پاس ماں باپ کی بات سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے، آج شوہر کے پاس بیوی کی بات سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے، آج مرید کے پاس پیر کی بات سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے،
آج شاگرد کے پاس استاد کی بات سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے، آج ایک دوسرے کی بات سننے کے لیے ٹائم نہیں۔ ایسے میں اگر کوئی 2 گھنٹے کا ٹائم نکال کر جلسے میں آ جائے تو ہمیں اس کے ٹائم کو ضائع نہیں کرنا، بلکہ آنے والے ہر ایک کو ہمیں کچھ نہ کچھ دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں وہی دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو گالی گلوچ کرنا یہ بھی ایک بیماری ہے۔ بتائیے بیماری عام ہے کہ نہیں ہے؟ جانتے ہو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کیا فرماتے ہیں؟ اچھا، بڑا ڈسٹربنس ہے انتظامیہ کی طرف سے، اور میں آپ سے بھی کہوں گا میرے بھائی، اس گاؤں میں میں نیا آیا ہوں، آپ کے بغل میں جو بیٹھا ہے وہ تو نیا نہیں ہے نا، وہ تو اسی گاؤں کا ہے، کسی اور جلسے میں بھی دیکھا ہوگا اس کو آپ نے، لیکن ایک آدمی آتا ہے سب اس کو دیکھنے لگتے ہیں، ایسا لگتا ہے نئے گاؤں میں اونٹ آ گیا۔ ایک آدمی اٹھا تو سب اس کی طرف، ایک آدمی گیا تو سب اس کی طرف۔ آپ میری طرف توجہ دیں، آنے جانے والوں کو اپنا کام کرنے دیں۔ آپ کا دل، دماغ، نگاہیں یہاں ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ، محبت سے کہیں اور محبت سے کہیں۔ دیکھیں جنہوں نے مجھے بلایا ہے نا، انہوں نے مجھ سے کہا 2 گھنٹے تقریر کرنا ہے، اگر آپ ساتھ نہیں دیں گے نا تو میں 1 گھنٹہ بھی پورا نہیں کروں گا۔ اس کی وجہ کہ میں بوجھ نہیں بننا چاہتا ہوں، میں آپ کے اوپر جبرن بوجھ نہیں بننا چاہتا۔ اگر لگے گا کچھ سیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں تو بولوں گا، اور لگے گا کچھ سیکھ سن نہیں رہے، خامخواہ بیٹھے مجبوراً پتہ نہیں کیوں، تو پھر میں بولوں گا نہیں، بلکہ میں بھی اپنی گفتگو کو سمیٹ دوں گا۔ تو جو سننا چاہتے ہیں ذرا محبت سے سبحان اللہ کہیں، جو نہیں سننا چاہتے ہیں وہ چپ رہیں، وہ بولیں نا، کم سے کم وہ بول بھی بہت رہے ہیں۔ مجھے آواز آ رہی ہے، جب میں مائک میں بول رہا ہوں پتہ نہیں ان کو سنائی دے رہا ہے کہ نہیں سنائی دے رہا ہے، بنا مائک کے ان کی آواز مجھے سنائی دے رہی ہے، اور وہ اکیلے اپنے آپ کو ڈسٹرب نہیں کر رہے، پورے مجمع کو ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ کوئی چھوٹا بچہ ہو 2-4 سال کا تو سمجھ میں آتا ہے، 40-45 سال کا آدمی چلا رہا ہے، چیخ رہا ہے، یہ کیا مطلب ادب ہے؟ یہ محفل کے ادب کے خلاف ہے میرے بھائی۔ تو تھوڑا سا ادب کریں محفل کا، کہ انشاءاللہ آپ اپنی ساری باتیں کل کر لینا، کل جلسہ نہیں ہوگا، اپنی ساری باتیں پرسوں کر لینا، پرسوں جلسہ نہیں ہوگا۔ آج یہاں آئے ہیں تو یہاں کیوں آئے ہیں اس پر آپ کی نظر ہونی چاہیے، پھر کہیں انشاءاللہ۔ تو میرے پیارے آقا کے پیردیوانوں، میں عرض کر رہا تھا گالی دینا یہ بھی ایک بیماری ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جو بندہ گالی دیتا ہے اس کی ایک گالی کے بدلے اس کی قبر کے اندر 1 بچھو پیدا کیا جائے گا۔ 2 بار گالی دی تو 2 بچھو، 3 بار گالی دی تو 3 بچھو۔ اب میں پوچھتا ہوں، یہ سننے میں تو بڑا معمولی معلوم دیتا ہے، آپ سب بیٹھے ہیں، گاؤں دیہات کا ماحول ہے، اب بتائیے اس محفل میں، اس اجتماع میں 1 بچھو کہیں سے آ جائے تو بیٹھے رہیں گے کہ بھگدڑ مچ جائے گی؟ جی ہلچل مچ جائے گی نا، بھاگیں گے سب کے بچھو، پتہ نہیں کس کو ڈنک مار دے۔ میں کہتا ہوں یہاں تو بھاگ کر جان ممکن ہے بچا لو، لیکن گالی کی وجہ سے جب قبر میں بچھو پیدا ہوں گے، اور 1-2 نہیں بلکہ جتنی بار گالیاں دی ہوں گی اتنے بچھو پیدا ہوں گے، یہاں تو بھاگ بھی سکتا ہے، اوپر چڑھ سکتا ہے، گھر میں گھس سکتا ہے، قبر میں بتاؤ بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ تو اب انتظام کر لو، یا تو قبر میں بچھو سے بچنے کا، یا تو قبر میں بچھو سے مرنے کا، فیصلہ آپ کا ہے۔ اسی کے ساتھ وعدہ خلافی کرنا یہ بھی ایک بیماری ہے۔ ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں، کل تیرا پیسہ دیتا ہوں، کل بتاتا ہوں، کل ملتا ہوں، اس کے بعد بتائیے کل جب آیا تو کہتے کہ آج نہیں ہو سکا، کل کرتے ہیں، کل ملتے ہیں، اور زندگی میں پھر کل کبھی آتا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے، وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو وعدہ خلافی کرنا یہ بھی ایک بیماری ہے۔ اول تو وعدہ کرو مت، اور اگر کر لو تو وعدے کو نبھانے کی اور پورا کرنے کی کوشش کرو کہ انشاءاللہ۔ اس کے بعد کسی کی غیبت کرنا یہ بھی بیماری ہے، چگلی کرنا یہ بھی بیماری ہے، بہتان لگانا یہ بھی بیماری ہے، تانا دینا یہ بھی بیماری ہے، بڑی محفل میں کسی کا مذاق اڑانا یہ بھی بیماری ہے، کسی کے ہر کام میں نکتہ چینی کرنا
یہ بھی بیماری ہے۔ یہ میں ایسی بیماریاں گناتا ہوں مسلمانوں جو روز مرہ کی زندگی میں شامل ہو چکی ہے۔ ہم کب وعدہ خلافی کرتے پتہ نہیں، کب جھوٹ بولتے احساس نہیں، کب کسی کو رسوا کرتے احساس نہیں، کب کسی پر الزام لگاتے پتہ نہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ ساری بیماریاں آج معاشرے میں عام ہیں۔ اور اس سے آگے بڑھیں، شادیوں میں ڈول بجانا یہ بھی بیماری ہے، بارات میں پٹاخے پھوڑنا یہ بھی بیماری ہے، شادی کے نام پر رت جگہ کرنا یہ بھی بیماری ہے، اپنے گھر کی عورتوں کو نچانا یہ بھی بیماری ہے، اپنی بیوی کو سجا کر بازار لے جانا یہ بھی بیماری ہے، بنا پردے کے شادی بیاہ میں جانا یہ بھی بیماری ہے، اسی کے ساتھ ٹی وی دیکھنا یہ بھی بیماری ہے، فلمیں دیکھنا یہ بھی بیماری ہے، گانے سننا یہ بھی بیماری ہے، ناچنا ٹھمکے لگانا یہ بھی بیماری ہے۔ اب اس کے اور آگے چلیں، نمازیں چھوڑنا یہ بھی بیماری ہے، روزہ چھوڑنا یہ بھی بیماری ہے، زکوٰۃ فرض ہے نہ دینا یہ بھی بیماری ہے، حج فرض ہو کر 5 سال ہو گئے ادا ہی نہیں کیا یہ بھی بیماری ہے، فطرہ واجب ہے نہیں دیتا یہ بھی بیماری، قربانی واجب ادا نہیں کرتا یہ بھی بیماری۔ میں کون کون سی بیماری گناؤں؟ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ میں اپنے سامنے موجود مجمع کو میں اپنا فین نہیں سمجھتا، اپنا فالوور نہیں سمجھتا، اپنا چاہنے والا نہیں سمجھتا، بلکہ میں سب کو مریض سمجھتا ہوں، اور ہر مریض کو اس کے مرض کے اعتبار سے میں دوا دینے کی کوشش کرتا ہوں، اور میری نیت یہی ہوتی ہے، اے اللہ اس دوا کے بدلے مجھے دنیا میں کچھ نہیں چاہیے، بلکہ صرف اتنا چاہیے اگر میری دوا سے ایک آدمی کو آرام مل گیا تو کل قیامت میں اسی ایک کو جنت میں داخل نہ کرنا، بلکہ جس دوا سے آرام ہوا ہے اس دوا دینے والے مجھ گناہگار کو بھی مولا جنت میں داخل کر دینا۔ نیت یہ ہوتی ہے کہ میری تقریر سن کر ایک بے نمازی بن گیا تو اس کی نمازیں مجھے بھی جنت میں لے کر چلی جائیں گی۔ اگر میری تقریر سن کر ایک داڑھی منڈانے والے نے داڑھی رکھ لی تو اس کا سنت پر عمل کرنا میری جنت کی ضمانت بن جائے گا۔ اگر ایک بے پردہ عورت نے کہا اب میں بے پردہ نہیں نکلوں گی، اب شوہر سے کہے گی کہ مجھے برقع پہنا دو، اب مجھے نقاب دلا دو، اگر وہ با پردہ بن گئی، یقین جانے حضور راضی ہو جائیں گے، اور جب نبی راضی ہو جائیں گے اللہ اس عورت کو بھی جنت میں داخل کرے گا، جلسہ کرنے والوں کو بھی جنت میں داخل کرے گا، اور جن کی باتوں کو سن کر اس عورت کی زندگی میں تبدیلی آئی ہے اللہ ایسے مقررین کو، ایسے خطبہ کو بھی جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو مقصد یہ ہے، اور نیت نظر مقصد پر ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو جلسوں میں کان کی لذت کے لیے نہیں، جلسوں میں اپنی آخرت کے لیے آیا کرو کہ انشاءاللہ۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ رب العزت فرماتا ہے جس کا مفہوم بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری بات سے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اسلامی سال کا 7واں مہینہ ماہ رجب المرجب ہمارے سامنے سے گزر رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے بارے میں کیا فرمایا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجب اللہ کا مہینہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ اسی طرح فرمایا گیا 4 حرمت والے مہینوں میں سے یہ ایک مہینہ ہے۔ اس مہینے کا احترام زمانے جاہلیت کے کفار مشرکین بھی کرتے تھے، اس مہینے کی ہر کوئی تعظیم کرتا تھا۔ اس مہینے میں بہت بڑے بڑے دن، بڑی بڑی تاریخیں اور بڑی بڑی راتیں آتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں اسی مہینے میں سلطان الہند عطائے رسول خواجگاں خواجہ غریب نواز کا عرس پاک منایا جاتا ہے۔ اسی مہینے میں مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت ہوئی ہے۔ 13 رجب کو اسی مہینے میں سید سالار مسعود غازی رضی اللہ عنہ کا عرس آتا ہے۔ اسی مہینے میں امام جعفر صادق کا عرس آتا ہے۔ اسی مہینے میں
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا عرص پاک آتا ہے، ان کے وصال کی تاریخ آتی ہے، اور اے مسلمانوں اس مہینے میں ایک جو سب سے بڑی تاریخ آتی ہے وہ 27 رجب کی تاریخ ہے، اور وہ تاریخ میرے نبی کے سفر معراج کی تاریخ ہے۔ اسی تاریخ کو اللہ نے محبوب کو معراج کا سفر کرایا تھا، اور اسی تاریخ کو حضور اپنے ساتھ ہمارے لیے نماز کا تحفہ لے کر آئے تھے۔ کیا لے کر آئے تھے؟ نماز کا تحفہ۔ اب آپ دیکھیں، آپ کہیں بھی باہر جاتے ہیں، جب گھر آتے ہیں تو گھر والوں کے لیے کچھ تحفہ لانے کی عادت ہے کہ نہیں ہے آپ کی؟ ہے نا؟ جیسے میرے گھر میں بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں جانتا ہوں گھر جاؤں گا تو بیوی اگرچہ کوئی تقاضا نہ کرے لیکن بچے تو منہ دیکھیں گے نا۔ ابا کلکتہ گئے تھے، 2 دن کے لیے گئے تھے، کچھ نہ کچھ تو لایا ہوگا انہوں نے، بتائیے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور لانا بھی چاہیے۔ میرے آقا کی سنت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب سفر سے گھر جایا کرو اپنے گھر والوں کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور لے جایا کرو۔ یہاں تک آقا فرماتے ہیں کچھ نہ ہو سکے تو کچھ پتھر ہی لے جایا کرو۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ کل سے پتھر چننا شروع کر دو کہ یہ فلاں خالہ کے لیے پتھر ہیں اور یہ خالو کے لیے پتھر ہیں، نہیں، بلکہ آقا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس کی قیمت کچھ بھی نہ ہو، بالکل پتھر کی ویلیو ہو، بھلے ہی کچھ بھی ہو، لیکن لے جایا کرو، خالی ہاتھ نہ جایا کرو۔ اے مسلمانوں، تحفہ دینا بھی سنت ہے، تحفہ لینا بھی سنت ہے۔ جب نبی نے تاکید کی کہ تحفہ دیا کرو، تحفہ لیا کرو، سفر سے لوٹو تو گھر والوں کے لیے تحفہ لے جایا کرو، تو جب میرے نبی اتنے عظیم سفر پر گئے تو پھر خالی ہاتھ کیسے آتے؟ اس لیے جب سفر سے لوٹے تو جانتے ہو اللہ نے محبوب کو تحفہ دیا کہ محبوب تم نے اپنی امت کو یہ کہا ہے کہ سفر سے گھر لوٹو تو خالی ہاتھ نہ جاؤ، کچھ نہ کچھ تحفہ لے جایا کرو۔ تو محبوب آج تم بھی خالی ہاتھ نہیں جاؤ گے بلکہ تم بھی تحفہ لے جاؤ۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، ہر کوئی تحفہ اپنے گھر والوں کے لیے لے جاتا ہے، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سب سے زیادہ اپنی امت سے پیار کرتے تھے، اس لیے اللہ نے وہ تحفہ دیا جو قیامت تک آنے والی امت کے لیے تھا، اور وہ تحفہ نماز کا ہے۔ کون سا تحفہ ہے؟ پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے آپ کو؟ چلیے نہیں پتہ تو آج تو سن لیا نا آپ نے، وہ تحفہ نماز کا ہے۔ اب بتائیے آپ کو کوئی تحفہ دے تو تحفہ آپ کے نزدیک کوئی اہمیت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے؟ آپ کے علاقے میں میں پہلی بار آیا ہوں، مان لیجئے کسی نے خوش ہو کر، جیسے شاعر اسلام کو، نعت خواں حضرات کو لوگ نذرانے دیتے ہیں، آپ میں سے مان لیجئے کوئی خوش ہو کر اپنا پین لا کر مجھ کو دے دے تحفے کے طور پر، صرف سمجھا رہا ہوں کہ کسی نے اپنا قلم لا کر دے دیا تحفے میں۔ اب میں نے پین دیکھا تو 10 روپے کی تھی، میں نے اس کو لوٹا دیا، پھینک دیا۔ میں نے کہا یہ جو میں نے پین لگایا ہے تجھے پتہ ہے کتنے کی ہے؟ تو مجھے 10 روپے کی پین دیتا ہے، تیری یہی اوقات ہے؟ لے جا اپنا تحفہ واپس، مجھے نہیں چاہیے۔ اب بتائیے میں یوں کہوں گا تو تحفہ دینے والے کو اچھا لگے گا کہ برا لگے گا؟ جی برا لگے گا۔ اور اگر میں نے لے لیا اور لینے کے بعد میں نے کہا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، میں نے لے لیا اور میں نے اس کو اپنی جیب میں لگا لیا، اگلے سال پھر مجھ کو بلایا گیا اسی گاؤں میں یا اگل بگل کے کسی گاؤں میں وہاں آیا اور مجھے پتا تھا کہ پاسکوڑا میں کسی شخص نے مجھ کو دیا تھا یہ تحفہ۔ میں جب آ رہا ہوں جلسے میں تو اسپیشلی وہ قلم جیب میں لگا کر آؤں گا، اور جب میں بیان کرنا شروع کروں گا تو مجمع میں وہ آدمی اگر موجود ہوگا جس نے 2 سال پہلے مجھے وہ پین دیا ہوگا، اگر میری جیب میں وہ پین دیکھے گا، بتائیے اس کو اچھا لگے گا کہ برا لگے گا؟ اس کو خوشی ہوگی نا، وہ تو اپنے آزو بازو میں سب سے کہے گا وہ جو حضرت نے پین لگایا ہے نا، وہ فلاں جگہ آئے تھے تو میں نے دیا تھا، بتائیے اچھا لگے گا نا؟ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، صرف مثال دے کر یہ سمجھانا چاہتا ہوں، ہمارے جیسا عام آدمی اگر تحفہ کسی کا ٹھکرا دے
تو دینے والے کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر میں آپ کو کوئی چیز تحفے میں دوں اور آپ لینے سے منع کر دیں تو میرا دل دکھے گا، مجھے تکلیف ہوگی۔ اب ذرا سوچیں وہ تحفہ جو معراج کی رات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج سے لے کر آئے تھے، آپ ذرا غور کریں، آپ نے غور نہیں کیا ہوگا۔ اے مسلمانوں، یہاں تحفہ باپ بیٹوں کے لیے لاتا ہے، ماں بیٹی کے لیے لاتی ہے، بھائی بھائی کے لیے لاتا ہے، دوست دوست کے لیے لاتا ہے، شاگرد استاد کے لیے لاتا ہے، مرید پیر کے لیے لاتا ہے۔ یہاں ایک دوسرے کے لیے ہم تحفے لے کر آتے ہیں، لیکن میرے آقا جو تحفہ لے کر آئے تھے ہم نے توجہ نہیں دی۔ ارے تحفہ دینے والا اللہ ہے اور تحفہ لانے والے رسول اللہ ہیں، لیکن جب تحفہ ہم تک پہنچا تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے حضور کے لائے تحفے کو اٹھا کر پیٹ کے پیچھے پھینک دیا۔ ہمیں حضور کے تحفے کی کوئی فکر نہیں، حضور کے تحفے کی کوئی پرواہ نہیں۔ جب نبی تحفہ لے کر آئے، صدیق اکبر نے قبول کیا، اپنے سر پر رکھ لیا، عمر فاروق اعظم نے ہونٹوں سے لگا لیا، سیدنا عثمان غنی نے پیشانی سے لگایا، مولائے کائنات نے آنکھوں سے چوما۔ یہ تحفہ صحابہ سے ہوتا ہوا اہل بیت تک پہنچا۔ امام حسین نے تحفے کی حفاظت کی، کربلا کے میدان میں اسی نانا کے لائے تحفے کو بچانے کے لیے حالت سجدہ میں امام حسین نے اپنا سر کٹا دیا، پھر ان کے بیٹے امام زین العابدین نے اس تحفے کو سنبھالا، ان کے بیٹے امام محمد باقر نے سنبھالا، پھر امام جعفر صادق نے سنبھالا، پھر سیدنا سرکار غوث اعظم نے سنبھالا، پھر غریب نواز نے سنبھالا۔ یہ تحفہ جب ان بزرگوں سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچا تو ہمارا معاملہ کیا ہوا؟ ہمیں دکان پیاری ہے، ہمیں اللہ کا تحفہ پیارا نہیں ہے، ہمیں 2 ٹکے کی نوکری پیاری ہے، ہمیں نبی کا تحفہ پیارا نہیں ہے، ہمیں اسکول کالج کی پڑھائی پیاری ہے، ہمیں معراج کا تحفہ پیارا نہیں ہے، ہمیں بیوی بچے پیارے ہیں، ہمیں حضور کا تحفہ پیارا نہیں ہے، ہمیں ناچ گانے فلم تماشے پیارے ہیں، حضور کا تحفہ پیارا نہیں ہے، ہمیں نیند پیاری ہے، حضور کا تحفہ پیارا نہیں ہے، ہمیں منگنی ولیمہ نکاح پیارا ہے، حضور کا تحفہ پیارا نہیں ہے، ہمیں صبح کے وقت کی نیند پیاری ہے، ہمیں نبی کا تحفہ پیارا نہیں ہے، ہمیں شاپنگ مال میں گھومنا پیارا ہے، نبی کا تحفہ پیارا نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، ہم نے حضور کے لائے تحفے کو اٹھا کر پیٹ کے پیچھے پھینک دیا، اور جانتے ہو جب ہم نے ایک دوسرے کے تحفے کو ٹھکرایا تو دل ٹوٹا ہے ایک دوسرے کا۔ ہم نے اللہ رسول کے دیے تحفے کو اٹھا کر پیٹ کے پیچھے پھینک دیا۔ کیا بتائیے اللہ اس سے ناراض نہیں ہوگا؟ حضور اس سے ناراض نہیں ہوں گے؟ اب یہ بھی سنتے چلو، جو بندہ مسلمان ہو کر اللہ رسول کی ناراضگی مول لے وہ نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ وہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ محرم کا مہینہ آتا ہے، آنسو تو بہت بہتے ہیں، نعرے بھی بہت لگتے ہیں، تازیے بھی اٹھتے ہیں، علم بھی بیٹھتے ہیں، نگاڑے بھی بجتے ہیں، مرثیے بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں رسم و رواج کے نام پر، لیکن وہ نہیں کرتے ہیں جو امام حسین کیا کرتے تھے۔ اے سنیوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دو، امام حسین کا جھگڑا یزید سے کس بات کا تھا؟ پراپرٹی کا، خلافت کا، محلات کا، بینک بیلنس کا؟ جھگڑا کس بات کا تھا؟ یاد رکھیں، یزید ایک بے نمازی کا نام ہے اور حسین ایک نماز پنجگانہ کے پابند کا نام ہے۔ یزید بے نمازی تھا، یہی وجہ کہ امام حسین اس کے مقابلے میں کربلا کے میدان میں آئے اور سب کچھ لٹایا، حالت سجدہ میں سر کٹایا۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے، ہمیں امام حسین کی شہادت سے شربت مل گیا، تازیہ مل گیا، جھنڈا مل گیا، نوحہ مل گیا، مرثیہ مل گیا، میلہ مل گیا، ہمیں ڈول تاشا مل گیا، علم مل گیا، پنجہ مل گیا، ہمیں سب کچھ مل گیا۔ وہ نہیں ملا جس کی حفاظت کے لیے امام حسین نے اپنے سر مبارک کو کٹایا تھا۔ کسی بزرگ نے بہت پیاری بات کہی، فرماتے ہیں ایک آبادی جہاں 500 مسلمانوں کے گھر ہوں اور اللہ کا گھر مسجد موجود ہو، فرماتے ہیں 500 کی آبادی ہے،
اور مسجد بھی آبادی میں موجود، لیکن نماز فجر میں اگر اس 500 کی آبادی والی مسجد میں 50 آدمی بھی جمع نہ ہو تو اس آبادی کو تباہی بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ یہ آج جو مصیبتیں سر پہ آ کے ٹوٹی ہیں، آج جو تمہیں تمہارے ہی ملک سے نکالنے کے منصوبے ہیں، آج جو تمہاری تباہیوں بربادیوں کے سامان اکٹھے کیے جا رہے ہیں، آج جو تمہیں شہر بدر کرنے کی سازشیں رچی جا رہی ہیں، آج جو تمہاری آبروئیں لوٹی جا رہی ہیں، آج جو تمہیں دہشت گرد کہہ کر جیلوں میں ٹھونسا جا رہا ہے، آج جو تمہیں بدنام کیا جاتا ہے، ان ساری چیزوں کے پیچھے کیا ہے؟ اے مسلمانوں، میں پوچھتا ہوں، کبھی ہماری قوم کے لوگ کہتے ہیں اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے، کبھی کہتے ہیں اس کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہے، کبھی کہتے ہیں اس کے پیچھے مشرکین کی سازش ہے، کبھی کہتے ہیں اس کے پیچھے گورنمنٹ کی پلاننگ ہے، کبھی کہتے ہیں کہ فلاں انوالو ہے۔ میں کہتا ہوں سنیوں، دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دو، ہر چیز کے پیچھے تم کہتے ہو یہودیوں کا ہاتھ ہے، عیسائیوں کا ہاتھ ہے، امریکہ کا ہاتھ ہے، اسرائیل کا ہاتھ ہے۔ میں تم سے پوچھتا ہوں، ذرا بتاؤ، تم روزانہ فجر کی نماز نہیں پڑھتے، اس کے پیچھے بھلا کس کا ہاتھ ہے؟ تمہارا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ تم فجر نہیں پڑھتے، اس میں بھی امریکہ کا ہاتھ ہے۔ تم فجر نہیں پڑھتے، اس میں بھی مودی کا ہاتھ ہے۔ کس کا ہاتھ ہے اس کے پیچھے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج شوہر کہتا ہے بیوی میری بات نہیں مانتی، آج باپ کہتا ہے میری اولاد میری بات نہیں مانتی، آج دوست کہتا ہے دوست میری بات نہیں مانتا۔ میں کہتا ہوں ہم سب چاہتے ہیں ہمارے جو لوگ ہیں، ہمارے جو ماتحت ہیں، ہماری بات مانے، جب کوئی نہ مانے تو تکلیف۔ میں پوچھتا ہوں مسلمانوں، ذرا مجھے بتاؤ، ہم تو چاہتے ہیں کہ بیوی ہماری مانے، دوست ہماری مانے، اولاد ہماری مانے، ماں باپ ہماری مانے، نوکر ہماری مانے، شاگرد ہماری مانے، ہم چاہتے سب ہماری مانے، لیکن کوئی نہیں مانتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بتاؤ کیا اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں؟ جب ہم خود اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانتے تو دنیا ہماری بات کیا خاک مانے گی؟ میں کہتا ہوں سنیوں، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی، ان کی بات صرف انسانوں نے نہیں مانا ہے، بلکہ جو اللہ رسول کی بات مانتے تھے اگر وہ کہہ دیتے تو ان کی بات جوگی جے پال بھی مان لیتا تھا، اگر وہ کہہ دیتے تھے تو ان کی بات انا ساگر کا پانی بھی مانتا تھا، اگر وہ کہہ دیتے تھے تو ان کی بات ان کے مرید ہی نہیں ان کی کھڑاؤں بھی مانتی تھی۔ میں کس کی بات کر رہا ہوں جانتے ہیں نا؟ غریب نواز کی بات سب کیوں مانتے تھے؟ اس کی وجہ کہ غریب نواز اللہ کی بھی مانتے تھے، رسول اللہ کی بھی مانتے تھے۔ ہم نہ اللہ کی مانے نہ اللہ کے رسول کی مانے، اور ہم چاہیں کہ پوری دنیا ہماری مانے، یہ ممکن ہے؟ یہ ممکن ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، نمازیں قضا کر کر کے کبھی کامیاب نہیں ہو سکو گے، جھوٹ بول بول کے کبھی مالدار نہیں ہو سکو گے، کم ناپ و کم تول کے کبھی دھنوان نہیں ہو سکو گے۔ یاد رکھنا، اگر دنیا اور آخرت میں عزت چاہتے ہو تو تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرنی پڑے گی، اور اگر نہیں کرو گے تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ میں اپنی قوم کے جوانوں سے کہتا ہوں، یہ میری قوم کے جوان، تیرے پاس آج مہنگا سے مہنگا موبائل فون ہے، ٹچ اسکرین والا، پہلے تو کی پیڈ پر بٹن دبانا پڑتا تھا، اب تو وہ بھی کام آسان ہو گیا۔ پہلے تو لاک کے لیے پاسورڈ ڈالنا پڑتا تھا، اب تو انگلی لگا دے لاک ان لاک ہو جاتا ہے، اب تو صرف منہ کے قریب کر خود ہی ان لاک ہو جاتا ہے۔ تیرے پاس مہنگا سے مہنگا موبائل ہے، تو نے انٹرنیٹ کا ریچارج بھی کرا رکھا ہے، تو نے دنیا کے اول جلول سارے ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کر رکھے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں، آج تجھے واٹس اپ چلانا آتا ہے، تجھے فیس بک چلانا آتا ہے، تجھے یوٹیوب چلانا آتا ہے،
تجھے انٹرنیٹ چلانا آتا ہے، تجھے کمپیوٹر چلانا آتا ہے، تجھے موبائل چلانا آتا ہے، ارے تجھے یہ دنیا داری کی ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن اگر تجھے کھڑا کر کے پوچھا جائے تجھے تیسرا کلمہ بھی آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، تجھے سورہ فاتحہ بھی آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، تجھے وضو کرنا بھی آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، تو جواب نفی میں ہوگا، جواب نہیں میں ہوگا۔ ہمیں سب کچھ آتا ہے، اگر نہیں آتا ہے تو نہ قرآن پڑھنا آتا ہے نہ حضور کی سنت پر عمل کرنا آتا ہے۔ میں یہ مشورہ دیتا ہوں لوگوں کو، میرے بھائی، کسی نے غوثیہ نیاز کمیٹی بنا لی، کسی نے غریب نواز نیاز کمیٹی بنا لی، کسی نے محرم نیاز کمیٹی بنا لی، ارے کوئی اسلام کمیٹی بنائے، کوئی مسلمان کمیٹی بنائے اور کمیٹی بنا کر پورے گاؤں کا سروے کرے، نکلے گھر گھر میں جائے اور جا کر ایک فارم بھرے، گھر گھر میں پوچھے کہ آپ کے گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں، جواب ملے گا 11 لوگ، جواب ملے گا 22 لوگ، جواب ملے گا 28 لوگ۔ میں کہتا ہوں جہاں سنگل فیملی ہو وہاں 5 6 8 10، جہاں جوائنٹ فیملی ہو وہاں 20 25 30 32۔ اب گھر والوں سے کہو آپ کے گھر میں جو سب سے عمر دراز مرد ہو یا عورت ہو اس کو بلاؤ، گھر کے خاندان کے سب سے بوڑھے بزرگ کو بلانا، اور بلانے کے بعد کہنا بابا ہم اسلام کمیٹی کی طرف سے آئے ہیں، ہم مسلم نوجوان کمیٹی کی طرف سے آئے ہیں، ہم سروے کرنے نکلے ہیں، بابا آپ کی عمر کتنی ہے؟ جواب ملے گا 68 سال۔ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ آپ نے زندگی بھر کام دھندا کیا کیا ہے؟ آپ کے بیٹے کتنے، بیٹیاں کتنا؟ یہ ساری چیزیں اس کی پرسنل لائف کی بھرنا، اور بھرنے کے بعد کہنا بابا یہ ذاتی زندگی کے بارے میں نے پوچھ لیا، اب 2 4 سوال اور ہیں، آپ ذرا بتا دیں۔ آپ کی عمر 68 سال، آپ کے 3 بیٹے 4 بیٹیاں، آپ کے اتنے پوتے اتنی نواسیاں، آپ نے زندگی بھر یہ کام کیا، آپ نے 3 مکان بنا لیا، آپ نے بچوں کو خوب پڑھا لکھا لیا، اب بابا آپ مجھے ذرا 5 کلمہ پڑھ کر سنائیے، اول کلمہ کون سا ہے بتائیے، یہاں ٹک کرنا ہے، دوم کلمہ کون سا بتائیے، ٹک کرنا ہے، تیسرا کلمہ کون سا بتائیے، ٹک کرنا ہے۔ میں کہتا ہوں جب اس سے کہیں گے کہ بابا 5 کلمہ پڑھ کر بتائیے، تو جو زندگی بھر دنیا کماتا رہا، جو 7 8 بچوں کا باپ بن گیا، ارے جو دادا نانا بھی بن چکا، جس نے دکان مکان سب کچھ بنا لیا، 68 سال کا ہو گیا، جسے پتا ہے کہ اب جوانی نہیں آنا، اب بچپنا نہیں آنا، اب تو قبر ہی میں جانا ہے، پتا نہیں کب اسرائیل سے ملاقات ہو اور روح نکالی جائے، اس 68 سال کے بوڑھے سے بھی پوچھو گے تو 5 کلمہ اس کو یاد نہیں ہوگا۔ غلط تو نہیں کہہ رہا میرے بھائی؟ اب بتائیے یہ کلمہ قبر میں یاد کرے گا؟ منکر نکیر یاد کرائیں گے کلمہ آ کر؟ یاد کرے گا تو کب یاد کرے گا؟ اب جسے 5 کلمہ نہیں یاد، بتائیے اس کو غسل کا طریقہ آتا ہوگا، وضو کا طریقہ آتا ہوگا؟ اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ جس کو 5 کلمہ یاد نہیں، قرآن پڑھنا آتا ہوگا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، بے پڑھے لکھوں کی جاہلوں کی بات نہیں کرتا، پڑھے لکھے کی مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ میری بات سمجھ میں آ رہی نا آپ کے؟ جو لوگ اٹھتے ہیں جاتے ہیں یا اپنی ضروریات کے اعتبار سے جاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ تو سن رہے ہیں نا میری بات کو توجہ سے، سمجھ میں آ رہی بات میری کہ نہیں آ رہی؟ تھکے تو نہیں نا آپ؟ ایسا تو نہیں کہ میرے بعد جن کا بیان ہونا ہے ان کی وجہ سے مجبوراً مجھے سن رہے ہیں، ایسا تو نہیں نا میرے بھائی؟ میری بات سن رہی ہے نا؟ ماشاءاللہ، ذرا ایک بار سبحان اللہ کہہ دیں۔ اللہ خوش رکھے، اللہ آپ سب کو برکت عطا فرمائے۔ آپ جو ساتھ دے رہے ہیں نا میرا، یقیناً دل سے دعا نکل رہی ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اچھا جو ساؤنڈ کا سسٹم ہے نا، آپ دیکھیں پورا وائروں کا جال پھیلا ہوا ہے، لیکن آواز پراپر نہ شروع سے تھی نہ ابھی ہے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ کنٹینیو ڈسٹربنس ہے، لیکن میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں مائک والے سے بات کروں،
اس لیے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، مائک چلے نہ چلے، آواز آئے نہ آئے، میں اپنی بات پوری کر رہا ہوں اور میں امید کرتا ہوں آپ کو میری بات سمجھ میں آئے گی۔ جی اچھا، ساؤنڈ والوں کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے نا، وہ بڑی بڑی مشین تو خرید لیتے لیکن مشین چلانا نہیں آتا بیچاروں کو، وہ صرف لے کے تام جام پہنچ جاتے اتنا بڑا بڑا ٹیمپو میں ڈال کے، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس کا کیا ہوتا ہے، اس بٹن کا کیا ہوتا ہے۔ تو میں اس لیے شکایت نہیں کرتا ان سے کوئی بھی۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اب بہت دیر سے آپ بیٹھے ہیں، میں گزارش کروں گا تھوڑا سا بیچ میں جو جگہ خالی ہو گئی اس کو پورا کر لیں آپ۔ ابھی تو محفل شروع ہوئی ہے، ابھی تو آپ کو بہت دیر تک بیٹھنا ہے، جو بیچ میں جگہ خالی ہے اس کو ذرا پورا کر لیں، اور جو کھڑے اگر بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ جائیں۔ اچھا، کھڑے رہ کر سنیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا کیا؟ نہیں نا، یہ جو دری اور بوری وغیرہ بچھائی گئی آپ کے لیے، اگر بیٹھ جائیں گے اس پر تو اچھا لگے گا بچھانے والوں کو، اور نہیں بیٹھیں گے تو اس میں نہ آپ کا فائدہ نہ ان کا فائدہ۔ بہرحال بیٹھ کے سنیں گے اطمینان سے تو بات سمجھ میں آئے گی، اور صحابہ بیٹھ کر سنا کرتے تھے، یہ ان کی سنت ہے، وہ بیٹھ کر سنتے تھے، اور وہ بیٹھ کر جب سنتے تھے تو اتنا قریب ہو کر بیٹھتے تھے کہ بیچ میں جگہ خالی نہیں ہوتی تھی۔ اگر بیچ میں جگہ ہوتی تو کیا ہوتا معلوم ہے؟ شیطان آ کر بیٹھ جاتا ہے، شیطان۔ تو قریب سے قریب مل کر بیٹھے۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیں آپ ذرا محبت سے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نانو عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، آپ کے یہاں جیسے پڑھتے ہیں ویسے پڑھا دوں؟ اللہم صلی علی سیدنا، پڑھیے، اب تو ایسے پڑھتے ہیں نا آپ کے یہاں۔ لانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جزاک اللہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمایا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو میں عرض کر رہا تھا اگر گھر گھر جا کر سروے کیا جائے تو پتہ چلے گا اکثریت ایسی ہوگی جن کو کلمہ بھی یاد نہیں ہوگا۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، بتائیے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ایک ساتھی ہیں، مبلغ ہیں، ہمارے بہت سینئر ہیں، وہ میت کو غسل دیتے، کاروبار نہیں ہے ان کا، پیشہ نہیں ہے، بس نیکی سمجھ کر وہ میت کو غسل دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کبھی کبھی ایسی میت بھی آتی ہے کہ جس کو دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس نے زندگی پر کبھی بھی زیر ناف کے اور بغل کے بالوں کو صاف ہی نہیں کیا ہے۔ زیر ناف کے نیچے کے اور بغل کے بالوں کو اس نے کبھی صاف ہی نہیں کیا، ایسی میت بھی آتی ہے مسلمان کی، آپ سوچیں۔ اور میں بمبئی جیسے شہر کی بات کر رہا ہوں، تو گاؤں دیہات میں لوگ کتنا واقف ہوں گے، جبکہ 40 دن کے اندر اس کو صاف کرنا ضروری ہے۔ اگر 40 دن تک صاف نہ کیا تو وہ ناپاک رہے گا اور یہ عمل حرام میں شمار ہے۔ 40 دن تک اگر وہ صاف نہ کرے زیر ناف اور بغل کے بال کو، تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہم اپنے گریبان میں جھانکیں تو نہ قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ کلمہ یاد ہے، نہ دین کے بارے میں کوئی معلومات ہے۔ ہاں لیکن ایک بات کہوں گا، شادی میں کون کون سی رسمیں ہیں یہ سب جانتے ہیں، میت ہو جائے تو کیا کیا کرنا ہے یہ سب جانتے ہیں، منگنی میں کیا کرنا، ولیمے میں کیا کرنا، جہیز میں کیا کرنا، رخصتی میں کیا کرنا، یہ سب کو معلوم ہے۔ لیکن سب کو معلوم نہیں تو یہ نہیں معلوم راستے پر چلنے کی سنت کیا، کھانا کھانے کی سنت کیا، استنجا خانے میں جانے کی سنت کیا، بازار میں جانے کی سنت کیا، ہمیں وہ نہیں معلوم کہ جسے معلوم کرنا ضروری ہے۔ اور ہم نے وہ چیزیں معلوم کر رکھی ہیں کہ جو ہندوانہ رسمیں ہیں، جن کا جاننا ضروری بھی نہیں ہے، جن پر عمل کرنا ضروری بھی نہیں ہے، لیکن اس پر پابندی اور سختی سے عمل ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ایک ڈاکٹر صاحب، بہت مشہور ڈاکٹر تھے، ان کا 65-66 سال کا بوڑھا باپ ڈاکٹر بیٹے کی تعریف کرتے تھکتا نہیں تھا۔ میرا بیٹا اتنا بڑا ڈاکٹر ہے، اتنا بڑا ڈاکٹر ہے، اس کے پاس امریکہ لندن کی ڈگری، میرے بیٹے کو دنیا کے بڑے بڑے اسپتالوں سے بلایا جاتا ہے، جس مریض کو کوئی ہاتھ نہ لگائے اس کا علاج میرا بیٹا کرتا ہے، جس کا آپریشن کوئی نہ کر سکے اس کا آپریشن میرا بیٹا کرتا ہے۔ بوڑھا باپ
اپنے ڈاکٹر بیٹے کی تعریف کرتے تھکتا نہیں تھا، لیکن جب اسی بوڑھے باپ کا انتقال ہوا، جنازہ تیار کر کے سامنے رکھا گیا، لوگ آ کر صفیں لگا کر کھڑے ہو گئے، پہلی صف میں وہ سرجن بیٹا بھی کھڑا تھا۔ امام صاحب نے پوچھا اجازت ہو تو نماز شروع کی جائے؟ سرجن بیٹے نے جواب دیا اجازت ہے پڑھائیے۔ اب اس سے پہلے کہ امام صاحب نماز شروع کرتے، جانتے ہو سرجن بیٹے نے کیا کیا؟ اپنی جیب سے رومال نکالا اور رومال نکال کے آگے بچھا دیا۔ بغل میں کھڑے دوست نے پوچھا یہ کیا کرتا ہے؟ تو جانتے اس سرجن بیٹے نے کیا کہا؟ اس سرجن بیٹے نے کہا کہ یہاں کوئی چٹائی نہیں ہے، یہاں کوئی مصلی نہیں ہے، ابھی سجدہ کریں گے تو پیشانی پر دھول مٹی لگ جائے گی، اس لیے میں نے رومال بچھا دیا، کوئی غلط تھوڑی نہ کیا ہے۔ اے مسلمانوں ذرا سوچو، مسکرانے کا مقام نہیں ہے بلکہ خون کے آنسو رونے کا مقام ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ وہ بوڑھا باپ کیسا تھا، اپنے بیٹے کو اتنا بڑا سرجن بنا گیا، بائی پاس کیسے کرنا ہے معلوم ہے، اوپن ہارٹ کیسے کرنا ہے معلوم ہے، وال کیسے چینج کرنا ہے معلوم ہے، اپنے بیٹے کو اتنا بڑا ڈاکٹر تو بنا گیا، لیکن مرتے مرتے یہ نہیں بتا سکا کہ نماز جنازہ میں سجدہ نہیں ہوتا ہے۔ یا ہم میں اور آپ میں کتنے لوگ جانتے ہیں؟ بھلا بتائیے کتنے لوگ جانتے ہو؟ ایک گاؤں میں امام صاحب کسی اور گاؤں کے تھے، امامت کرتے تھے۔ امام صاحب 10 دن 12 دن کی چھٹی لے کر اپنے گاؤں گئے۔ اب امام صاحب کے جانے کے بعد ابھی 2-3 دن گزرے تھے کہ گاؤں میں کسی بزرگ کا انتقال ہو گیا۔ اب جب کسی بوڑھے کا انتقال ہوا تو پورا گاؤں پریشان کہ امام صاحب ہوتے تو نماز جنازہ پڑھا دیتے، اب امام صاحب نہیں ہیں، ان کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ پورے گاؤں کو آتا ہی نہیں تھا، 200 مسلمانوں کے گھر، لیکن کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو نماز جنازہ پڑھا سکے۔ امام صاحب کو فون کیا حضرت ارجنٹلی واپس آ جائیے۔ امام صاحب نے کہا 24 گھنٹے کا سفر کر کے تو پہنچا ہوں، ابھی 2 دن بھی نہیں ہوا، کہہ رہے واپس آ جاؤ، نماز جنازہ کا مسئلہ ہے، ڈھونڈ لو کوئی نہ کوئی مل جائے گا۔ انہوں نے کہا صبح سے کوشش میں لگے کوئی مل ہی نہیں رہا۔ امام صاحب نے کہا اگر مجھے واپس آنا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، میں آ سکتا ہوں، لیکن آنے میں ٹکٹ ملے نہ ملے پھر 24-26 گھنٹے لگیں گے، اور گرمی کا موسم ہے، اتنی گرمی میں میت کو رکھنا مناسب نہیں، آپ ڈھونڈو، اللہ کوئی نہ کوئی انتظام کر دے گا۔ امام صاحب نے آنے سے منع کر دیا۔ اب مرتا کیا نہ کرتا، نکل گئے ڈھونڈنے کے لیے کہ کہیں کوئی مل جائے، کہیں کوئی مل جائے۔ چند نوجوانوں کو بازار میں ایک داڑھی والا بوڑھا مل گیا، امید کی کرن جاگی کہ شاید یہ داڑھی والا نماز جنازہ پڑھانا جانتا ہو۔ ان سے جا کر پوچھا بابا آپ کو جنازے کی نماز پڑھانی آتی ہے؟ بوڑھے نے کہا ہاں آتی ہے، کیوں کیا بات ہے؟ وہ خوش ہو گئے، پورا معاملہ بیان کیا۔ اب وہ بوڑھا بائک پر بیٹھا گاؤں آیا، میت کو سامنے رکھا گیا، 200 آدمی کھڑے ہو گئے، صفیں لگائیں۔ اب اس نے اجازت لی، نماز جنازہ پڑھانی شروع کی۔ آپ نے بھی پڑھی ہوگی، آپ مجھے جواب دیں نماز جنازہ میں زیادہ سے زیادہ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کتنی دیر لگتی ہے نماز جنازہ پڑھنے میں؟ آپ بتائیے۔ 5 منٹ، زیادہ سے زیادہ کتنا؟ اس گاؤں میں میت ہی نہیں ہوئی کہ کسی کا، سب امرت پی کے آئے ہیں۔ کبھی نماز جنازہ پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ جواب دیجئے، تو پھر جواب دیا کریں آپ۔ زیادہ سے زیادہ، میں نے زیادہ کہا 5 منٹ، حالانکہ اتنا بھی نہیں لگتا، 2, 2.5, 3 منٹ لگتا ہے، اتنا ہی نا۔ اب وہ جب بابا نماز پڑھانے کھڑا ہوا، 5 منٹ ہو گئے، 10 منٹ ہو گئے، 15 منٹ ہو گئے، نماز کا مکمل ہونا دور کی بات، ایک تکبیر بھی آگے نہیں بڑھی۔ اچھا نماز جنازہ میں آپ کی توجہ یہاں دیجیے، آپ یہاں کانسنٹریٹ کریے، میں اس سب چیزوں کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہوں، میں تیزی سے آگے بڑھ کر اپنی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ رہی میری بات آپ کو؟ درود شریف پڑھنے ایک مرتبہ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، دیکھیے یہ مائک وائک سیٹ کرنا کس کا کام ہے؟ یہ انہی کا کام ہے نا. لیکن میں نے 3 بار اٹھایا تھا، یہ آئے ایک بھی بار نہیں آئے. پیسے کا تقاضا پورا ہوگا لیکن جو ان کا کام ہے وہ پورا خود نہیں کریں گے. وہ مولانا مائک ٹھیک کر لیں گے، ان کو کرنا چاہیے. ایک بار اور درود شریف پڑھ لیں آپ. اللہم صلی علی محمد و آلہ الف الف مرہ. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اچھا چھوڑیے، بہرحال مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، ایسے تجربے ہوتے رہتے زندگی میں. تو وہ نماز جنازہ میں 4 تکبیر ہوتی ہے. کتنی ہوتی ہے؟ 4. اب جب وہ بابا جی کھڑے ہوئے نماز پڑھانے، 15 منٹ ہو گیا، ایک تکبیر بھی آگے نہیں بڑھی. اب لوگ پریشان کہ کیا کر رہے ہیں، پاگل واگل دیوانہ تو نہیں ہے، پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، اتنا ٹائم تو نہیں لگتا، یا نماز اس کی مکمل ہی نہیں ہو رہی. 20 منٹ کے بعد دوسری تکبیر ہوئی. لوگوں کو تھوڑا اطمینان ہوا کہ چلو گاڑی آگے تو بڑھی. اب پھر لوگ انتظار میں 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ، آدھا گھنٹہ ہوا. آدھے گھنٹے کے بعد تیسری تکبیر. نماز جنازہ پڑھاتے پڑھاتے 2 گھنٹے ہو گئے. 2 گھنٹے کے بعد سلام پھیرا، لوگ آگ ببولا، لوگ تھک گئے، پسینہ بہہ رہا ہے، پریشان، کیا کر رہا ہے، کہاں پھنس گئے. 2 گھنٹے کے بعد جب سلام پھیرا، کچھ لوگوں نے غصے میں گریبان پکڑ لیا، پاگل ہے تو، دیوانہ ہے تو، کہیں 2 گھنٹے لگتے نماز جنازہ میں، کیا کر رہا تھا. تو جانتے ہو بابا جی نے کیا کہا؟ بابا نے کہا کہ ہاں نماز جنازہ میں 2-3 منٹ ہی لگتا ہے، میں بھی جانتا ہوں، لیکن یہاں زیادہ ٹائم کیوں لگا جانتے ہو؟ اس کی وجہ کہ میں نے ایک آدمی کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی، میں نے 201 آدمی کی نماز جنازہ پڑھا دی. میں تم سب کی بھی پیشگی پڑھا کے جا رہا ہوں. اب کوئی نہ ملے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پہلے سے پڑھا دیا میں نے، تم میت دفن کر دینا. آپ ذرا سوچیں کہ یہ حال ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اگر مؤذن صاحب بیمار ہو جائیں تو اذان دینے والا کوئی نہیں ملتا، امام صاحب بیمار ہو جائیں تو ایک وقت کی نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ملتا. یہ حال ہے ہمارا اور آپ کا. تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اپنے دین کو سیکھنے کی کوشش کریں کہ انشاءاللہ ہمارے پاس موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، وائی فائی ہے، رات بھر پب جی کھیلتے ہیں، ٹک ٹاک پر ویڈیو بناتے ہیں. آج ہماری قوم کا نوجوان رات بھر یوٹیوب پر گندی گندی فلمیں دیکھتا ہے، گندے گندے گانے سنتا ہے، رات بھر ڈرامے دیکھتا ہے، گندی گندی تصویریں بناتا ہے. آپ ذرا سوچیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا. اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اگر اللہ نے آنکھ دی ہے، یہ آنکھ اللہ کی نعمت ہے. اللہ نے زبان دیا ہے، یہ زبان اللہ کی نعمت ہے. اللہ نے ہاتھ دیا ہے، یہ ہاتھ اللہ کی نعمت ہے. اللہ نے پیر دیا ہے، یہ پیر اللہ کی نعمت ہے. اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں، اللہ قیامت میں ہم سے ایک ایک نعمت کا حساب لے گا. اگر ہم نے آنکھوں سے گندی تصویریں دیکھا ہے، ہم قیامت میں اس کے جواب دے ہوں گے. اگر ہم نے فلمیں دیکھا ہے، اللہ قیامت میں حساب لے گا. ہم نے سیریل دیکھا ہے، اللہ قیامت میں حساب لے گا. اگر جھوٹ بولا ہے، اللہ قیامت میں حساب لے گا. اگر غیبت کی ہے، اللہ قیامت میں حساب لے گا. اگر ہم نے گالی دیا ہے، اللہ قیامت میں حساب لے گا. اگر شراب اٹھایا ہے ہاتھ سے، اللہ قیامت میں حساب لے گا. تاش کے پتے پھینٹا ہے، اللہ قیامت میں حساب لے گا. اگر جوا کھیلا ہے، اللہ قیامت میں حساب لے گا. اگر کسی غریب کا گریبان پکڑا ہے، اللہ قیامت میں حساب لے گا. اگر کسی مظلوم و کمزور پر تماچا مارا ہے، اللہ قیامت میں حساب لے گا. اگر ان پیروں سے شراب کے اڈے کی طرف گئے ہیں، اللہ حساب لے گا. جوئے کے بازار کی طرف گئے ہیں، اللہ حساب لے گا. زنا کے کوٹے پر گئے ہیں، اللہ حساب لے گا. ذرا پوچھو اپنی قوم کے جوانوں سے، وہ جو شراب پیتے ہیں وہ قیامت میں جواب دے سکیں گے؟ وہ جو جوا کھیلتے ہیں وہ قیامت میں جواب دے سکیں گے؟ وہ جو ماں باپ کو گالی دیتے ہیں وہ قیامت میں جواب دے سکیں گے؟ اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں، جب قیامت میں اللہ ان نعمتوں کا حساب لے گا، ہم سے جواب نہیں بن پڑے گا، پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر
انجام کیا ہوگا؟ زندگی بھر اللہ رسول کی نافرمانی اور بغاوت کی وجہ سے ہم کو جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، جیسے سیرت النبی، یا رسول اللہ، جیسے سیرت النبی۔ یا رسول اللہ۔ دوستو قریب قریب آ جائیے، راستے میں لوگ کھڑے ہیں، ماں بہنوں کے آنے جانے کے لیے دقت ہو رہا ہے، وہ قریب قریب آ جائیے تاکہ مولانا کو بیان کرنے میں اور جوش آئے۔ اب وہیں کے وہیں بیٹھے، ایک آدمی ہلا بھی نہیں۔ تھوڑا سا قریب آ جائیں میرے بھائی، بہت پیار سے مولانا صاحب نے کہا ہے، میں بھی گزارش کرتا ہوں۔ اب دیکھیے سب سے بڑا مسئلہ یہ نہ بتایا حضرت نے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ عورتوں کے آنے جانے میں دقت ہو رہی ہے، تو ہم کسی کے راستے کا روڑا اور رکاوٹ نہیں بنے، اس کا خیال رکھیں، اور درمیان میں جگہ خالی ہے تو اس کو پورا کر لیں۔ نہیں کریں گے تو شیطان بیٹھے گا اور پھر سنیں گے لیکن بات سمجھنے نہیں دے گا، وہ سمجھ میں نہیں آئے گی، اس لیے قریب سے قریب بیٹھا کریں کہ انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ پورا مجمع ذرا سبحان اللہ کہہ دے۔ اچھا، آپ چٹکلے سننا چاہتے ہیں کیا؟ آپ چاہتے ہیں کہ چٹکلا سناؤں میں آپ کو، ہنساؤں، ہنسی ٹھٹا کریں؟ بتائیے۔ نہیں نا، میں اتنی دور سے سفر کر کے چٹکلے سنانے نہیں آیا میرے بھائی، لطیفوں کے لیے جلسہ نہیں کیا جاتا ہے، لطیفوں کے لیے نہیں، تو اسی لیے آپ بیٹھیں اور سننے کی کوشش کریں۔ اب میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں، مجھے جو وقت دیا گیا تھا مکمل ہونے کے قریب ہے، اور میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے چلا ہوں۔ اجازت ہے آپ کی؟ ساتھ دیں گے انشاءاللہ؟ جانتے ایک بزرگ ہیں، یہ بہت غور سے سنیے گا، ایک بزرگ ہیں، ان کا نام ہے مسلم بن عامر۔ مسلم بن عامر یہ بزرگ، مسلم بن عامر یہ بزرگ جو ہیں، ایک مرتبہ بیٹھے بیٹھے ان کو خیال آیا کہ چلو قبرستان میں جاتے ہیں، جو قبر کھودنے والا بوڑھا ہے اس سے ملاقات کرتے ہیں اور ذرا قبروں کے بارے میں اس سے کچھ سوال کرتے ہیں۔ توجہ دیں آپ یہاں، میں آخرت کی یاد دلانے چلا ہوں آپ کو، قبروں کا حال بتانے چلا ہوں آپ کو۔ آپ نے کہا چلیں اس بوڑھے سے ملیں اور کچھ قبروں کے بارے میں اس سے سوال کریں۔ جا کر کہا بابا آپ مجھے بتائیں، آپ نے زندگی بھر کوئی اور کام کیا ہے یا صرف قبر کھودی؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے باپ دادا پردادا سب قبر ہی کھودتے تھے اور میں نے بھی زندگی بھر قبر ہی کھودا ہے۔ تو بزرگ نے کہا کہ مجھے کوئی ایسی بات بتائیں جو غیر معمولی ہو، جو آپ کو بلائے نہ بھولتی ہو، ایسی بات بتائیں۔ تو بزرگ نے، قبر کھودنے والے نے کہا میں نے کچھ ایسی باتیں دیکھی ہیں زندگی میں کہ جو لگتا ہے کہ کلی کی بات ہے، جو باتیں بلائے نہیں بھولتی۔ کہا بتائیں مجھے کیا بات ہے؟ تو اس قبر کھودنے والے نے کہا کہ میری عادت ہے کہ میں روزانہ نماز فجر کے بعد قبرستان آتا ہوں اور قبر کھودنا شروع کر دیتا ہوں، اور میں 2-3 قبریں تیار کر کے رکھ دیتا ہوں۔ جب لوگ آتے ہیں میت لے کر تو ان کے ہاتھوں قبر بیچ دیتا ہوں، میرا یہ کام ہے۔ یعنی میت کے آنے کا انتظار نہیں کرتا، پہلے سے قبر ریڈی رکھتا ہوں۔ میں فجر کی نماز کے بعد اپنے کام پر لگا، میں نے قبر کھودنی شروع کی۔ ایک قبر میں نے 2 گھنٹے کے اندر کھود ڈالی، اس کے بعد دوسری قبر کھودنے لگا، 1.5-2 گھنٹے میں دوسری قبر بھی کھود دی۔ پھر میں نے کہا تیسری قبر کھود لوں، دھوپ زیادہ ہو جائے اس سے پہلے کام پورا کروں، پھر فریش ہوؤں گا، دسترخوان پر بیٹھ کر جو ٹفن لایا ہوں، کھانا لایا ہوں کھاؤں گا، پھر میت کے آنے کا انتظار کروں گا۔ کہتے تیسری قبر میں نے کھودنا شروع کیا، 2 قبر کھود چکا تھا، تکلیف نہیں ہوئی، لیکن تیسری قبر جب میں کھودنے لگا، جیسے جیسے قبر گہری ہوتی جاتی ویسے ویسے یوں لگتا جیسے قبر میں سے آگ کی لپٹیں نکل رہی ہیں، گرمی محسوس ہونے لگی۔ وہ کہتے میں کچھ دیر بیٹھتا، سستاتا، آرام کرتا، پھر قبر کھودتا، پھر رکتا، پھر قبر کھودتا۔ کہتے جیسے جیسے قبر گہری ہوتی ویسے ویسے مجھے قبر سے آگ کی شدت محسوس ہوتی۔
کہتے میں نے 3 قبریں کھود لی، اس کے بعد میں بیٹھا ہاتھ منہ دھو کر ایک پیڑ کے نیچے اپنی روٹی بیٹھ کر کھانے والا تھا، اتنے میں قبرستان میں نے دیکھا 2 گھڑ سوار آئے، آنے والوں کے گھوڑے سفید رنگ کے تھے، ان کے لباس بھی سفید تھے، ان کے چہرے بھی سفید تھے، ان کی داڑیاں بھی سفید تھی۔ کہتے 2 نورانی چہرے والے بزرگ آئے، آنے کے بعد دونوں گھوڑے سے نیچے اترے، میں حیران تھا کہ یہ دونوں کون ہیں، میں ان کو دیکھ رہا تھا، وہ دونوں آئے گھوڑے سے نیچے اترے اور دونوں قبر کے پاس آئے، آنے کے بعد ایک آدمی نے، ایک نورانی چہرے والے نے قبر کا چکر لگایا، دوسرا کھڑا تھا ہاتھ میں پین پیپر لے کر، اور اس کے بعد جس پہلے نے چکر لگایا تھا، چکر لگانے کے بعد کہا لکھو، دوسرے نے کہا کیا لکھوں، تو چکر لگانے والے نے کہا اس قبر کو 10 میل لمبی 10 میل چوڑی لکھ دو، یا 10 گز لمبی 10 گز چوڑی لکھ دو۔ لکھنے والے نے لکھ دیا، پھر دوسری قبر پر آئے، آنے کے بعد اس آدمی نے چکر لگایا، پھر کہا لکھو، لکھنے والے نے کہا کیا لکھوں، کہا اس قبر کو حد نظر تک کشادہ لکھ دو، جہاں جہاں تک نظر پڑتی ہے اس قبر کو اتنی لمبی چوڑی لکھ دو۔ لکھنے والے نے لکھ دیا، پھر تیسری قبر کی طرف آتے ہیں، تیسری قبر کی طرف آئے، اس آدمی نے چکر لگایا اور لگانے کے بعد کہا لکھو، پہلے نے کہا کیا لکھوں، انہوں نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا، یوں اشارہ کر کے کہا اس قبر کو اتنی بڑی لکھ دو، یعنی اس کو تنگ کر دو، اس کو قریب کر دو۔ اللہ اکبر، کہتے اس لکھنے والے نے لکھ دیا، اس کے بعد دونوں پلٹے، اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور کچھ دیر میں نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اب کہتے میں حیران تھا یہ سارا معاملہ کیا ہے، یہ دونوں کون ہیں، یہ کیا لکھ رہے تھے۔ پھر کہتے تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا ایک میت آ رہی ہے، وہ میت بھی کیسی تھی، 4 آدمی تھے، ان چار آدمیوں نے جنازہ اٹھا رکھا تھا، ان کے علاوہ 2-3 اور آدمی تھے اور زیادہ لوگ نہیں تھے۔ کہتے میں حیران تھا کہ یہ کون مرنے والا ہے کہ جس کی میت میں 10 آدمی بھی نہیں ہیں، آخر ہے تو کون ہے۔ آنے والے میت لے کر آئے، آنے کے بعد پہلی قبر کا سودا مجھ سے کیا، میں نے ان کو قیمت بتائی، انہوں نے پیسہ دیا، میں نے پیسہ لیا، قبر ان کے حوالے کی، انہوں نے میت کو دفن کیا، ابھی دفن کر کے جانا چاہتے تھے، میں نے ان کو روک کر پوچھا یہ مرنے والا کون تھا جس کے جنازے میں لوگ آئے نہیں، آخر یہ تھا تو کون تھا؟ تو جانتے ہو لانے والوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے گاؤں کا سب سے غریب آدمی تھا، اور آپ تو جانتے ہو غریب کی میت میں کون آتا ہے، آج تو لوگ امیروں کی شادی میں جاتے ہیں، امیروں کی دعوت میں جاتے ہیں، امیروں کے بچے کے برتھڈے میں جاتے ہیں، امیروں کی بیٹی کی منگنی میں جاتے ہیں، آج تو امیر بیمار ہو جائے تو لوگ عیادت کو جاتے ہیں، امیر مر جائے تو لوگ جاتے ہیں جنازے میں، غریب کے جنازے میں کون جاتا ہے؟ یہ ہمارے گاؤں کا بہت غریب آدمی تھا، لیکن تھا بڑا نیک، تھا نمازی، تھا پرہیزگار، کسی سے لڑا نہیں تھا، کسی کا کھایا نہیں تھا، کسی کو گالی نہیں دی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے جنازے میں کوئی نہیں آیا، ہم لے کر آئے ہیں۔ اور جانتے ان لوگوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا بابا یہ اتنا غریب تھا کہ کفن بھی ہم نے چندہ کر کے پہنایا ہے، اس کی قبر کا پیسہ بھی ہم نے چندہ کر کے دیا ہے۔ تو قبر کھودنے والا کہتا ہے اگر واقعی اتنا غریب تھا تو اب میں اس کی قبر کا پیسہ نہیں لیتا، یہ پیسہ واپس لو، کچھ نیکی مجھے بھی کمانے دو۔ ان لوگوں نے پیسہ لیا، چلے گئے۔ اب کہتے ہیں کہ میری دھڑکنیں تیز ہو گئیں، اب میں دیکھنا چاہتا تھا یہ غریب آدمی جو نیک تھا، نمازی تھا، اللہ نے کیسا فضل و کرم فرمایا، اس کے قبر میں آنے سے پہلے اس کی قبر کو 10 گز لمبا 10 گز چوڑا کر دیا گیا۔ اب میں دیکھنا چاہتا تھا دوسرا کون آتا ہے، اچانک دوسرا جنازہ بھی آ گیا۔ کہتے میری آنکھیں پھٹی رہ گئی، اب اس جنازے میں ارے پہلے میں غنیمت تھی، کم سے کم 6-8 آدمی تو تھے، اس دوسرے جنازے میں 4 کاندھا دینے والوں کے علاوہ 5واں کوئی نہیں تھا۔
تھا، بس وہی 4 تھے اور میت تھی۔ ان لوگوں نے لایا، سودا کیا، میت کو دفن کیا، ابھی جانا چاہتے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا یہ مرنے والا کون تھا جس کے جنازے میں تمہارے سوا کوئی نہیں آیا؟ آخر یہ تھا تو کون تھا؟ تو جانتے ان لوگوں نے کیا جواب دیا؟ ان لوگوں نے کہا بابا ہمیں بھی نہیں معلوم کہ یہ کون تھا، کوئی مسافر تھا، پتہ نہیں کوئی پردیسی تھا، کہاں سے آیا تھا، ہمیں نہیں معلوم ہے، ہمیں تو سواری پر مرا ہوا ملا تھا، چہرہ مسلمانوں والا تھا، لباس مسلمانوں والا تھا، اس لیے ہم چاروں نے مل کر اس کے کفن دفن کا انتظام کیا۔ کون تھا، کہاں کا رہنے والا تھا، کہاں سے آیا تھا، کہاں جانا تھا، ہم کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ اب جانتے اس بابا نے اس قبر کا بھی پیسہ لوٹا دیا اور کہا مجھے اس کا پیسہ نہیں چاہیے، اور پھر کہتا ہے میں نے دیکھا، اللہ اکبر، ارے جو مسافر تھا، بے یار و مددگار تھا، اللہ نے اس پر کتنا کرم فرمایا ہے کہ اس کے قبر میں آنے سے پہلے اللہ نے اس کی قبر کو لمبا چوڑا کر دیا ہے، حد نظر تک کشادہ کر دیا ہے۔ اب وہ قبر کھودنے والا کہتا ہے میں دیکھنا چاہتا تھا تیسرا جنازہ کس کا آئے گا، اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے ابھی یہ گئے تھے، اچانک تیسرا جنازہ بھی آ گیا۔ اس تیسرے جنازے میں پورا شہر امڑ پڑا تھا، اس تیسرے جنازے میں پیر رکھنے کو جگہ نہیں تھی، بہت مجمع تھا، دھکا مکی دے رہے تھے، ہٹو بچوں کے نعرے لگ رہے تھے، ایک آدمی ایک قدم بھی جنازے کو کاندھا نہیں دے پاتا تھا۔ میں حیران تھا کہ یہ کس کا جنازہ ہے جس میں پورا شہر امڑ پڑا ہے۔ اس میت کو لایا گیا، تیسری قبر کا سودا کیا گیا، مجھے بتایا گیا کسی عورت کا جنازہ ہے۔ ہمارے گھر کی عورتیں سن لے، ہماری بیٹیاں سن لے، ہماری بہنیں سن لیں، عورت کا جنازہ تھا، اللہ اکبر۔ بابا نے کہا میں نے ایک بزرگ سے پوچھا یہ جنازہ کس کا ہے؟ لوگوں نے بتایا ہمارے گاؤں کے زمیندار کی بیوی کا جنازہ ہے، ہمارے گاؤں کے سب سے پیسے والے آدمی کی بیوی کا جنازہ ہے۔ میں نے پوچھا بتا زمیندار کی بیوی کیسی تھی، اس کروڑ پتی کی بیوی کا عمل کیسا تھا؟ تو جانتے اس بزرگ نے کیا کہا؟ اس میت میں آنے والے بابا نے جواب دیا بہت خوبصورت تھی، اپنے حسن پر بہت ناز کرتی تھی، جب گلی سے نکلتی تھی تو بجنے والے زیور پہن کر نکلتی تھی، جب نکلتی تھی تو کمر مٹکا کر چلتی تھی، پیر پٹک کر چلتی تھی، بال بکھیر کر چلتی تھی، پاؤڈر لگا کر نکلتی تھی، سرخی لگا کر نکلتی تھی، اسے اپنے حسن و جمال پر بہت ناز تھا، جب چلتی تھی تو لوگ اس کو دیکھنے کے لیے پیچھے پیچھے چلتے تھے اور اس کو بڑی خوشی ہوتی تھی، لوگ مجھ پر جان چھڑکتے ہیں، لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ اس قبر کھودنے والے نے کہا ارے وہ جو بد چلن تھی، وہ جو بے پردہ تھی، وہ جو بے حیا تھی، وہ جو بے غیرت تھی، وہ جو دنیا پرست عورت تھی، وہ جو مغرب کے نقش قدم پر چلنے والی تھی، وہ جو فیشنیبل تھی، وہ جو کریم پاؤڈر سرخی لالی والی تھی، ارے ذرا سوچو تو صحیح، جس کے جنازے میں پورا شہر شامل ہوا تھا، اس کے قبر میں آنے سے پہلے اللہ نے اس کی قبر کو تنگ کر دیا تھا۔ اے مسلمانوں، ہمارا قبر میں کیا بنے گا ہمیں معلوم؟ دنیا سلام کرتی رہی، خاتمہ ایمان پر ہوگا کہ نہیں ہوگا ہمیں معلوم؟ میں پوچھتا ہوں فلمیں دیکھنے والوں، آئی پی ایل کے میچ کے چکر میں نمازیں قضا کرنے والوں، شراب کے حرام پیالوں کو ہونٹوں سے لگانے والوں، اپنے بوڑھے ماں باپ کو جھڑکیاں دینے والوں، ایک ایک کر کے 5 وقت کی نمازیں قضا کرنے والوں، دنیا کے چند ٹکوں کے لیے جھوٹ بولنے والوں، کل قیامت میں تمہارا پرسان حال کون ہوگا؟ کل قیامت میں تمہیں پوچھنے والا کون ہوگا؟ ہوش کے ناخون لو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، اس محفل پاک میں آئے ہو، اٹھنے سے پہلے یہ ارادہ کر کے اٹھو، اٹھنے سے پہلے اس بات کا ارادہ کر کے اٹھو کہ گئے تھے تو دامن گناہوں سے داغدار تھا، اب واپس جائیں گے تو سچی توبہ کر کے جائیں گے کہ انشاءاللہ۔ آئے تھے تو نمازوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا سوائے جمعہ کے، لیکن جائیں گے
تو 5 وقت سجدوں کا ارادہ کر کے جائیں گے کہ انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، سیدنا سرکار غوث اعظم ہو، سلطان الہند غریب نواز ہو، ان اللہ والوں کی زندگیاں اٹھا کر دیکھو، ان کی راتیں قوالی سننے میں خرچ نہیں ہوتی تھی، ان کی راتیں رات بھر تقریر کی محفلوں اور جلسوں میں خرچ نہیں ہوتی تھی۔ ان تینوں بزرگوں کی زندگی اٹھا کر دیکھو تو آپ کو پتہ چلے گا یہ وہ اللہ والے تھے جنہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے نماز فجر کو ادا فرمایا ہے۔ آج مجھے معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آپ کے گاؤں دیہات میں رہنے والے مرد و عورتیں بسوں کے ذریعے اجمیر شریف روانہ ہوتے ہیں، 15-20 دن کا آنے جانے کا مکمل سفر، غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری کے ساتھ اور کئی مزارات اولیاء کی حاضری ہوتی ہے۔ میں پوچھتا ہوں، اپنے گاؤں سے نکلے 1 تاریخ کو راستے میں آنے والی تمام مزارات پر حاضری دیتے فاتحہ کرتے، نیاز لیتے، دعا کرتے، اجمیر شریف پہنچے 15 تاریخ کو، 3-4 دن وہاں گزارے اور پھر لوٹے واپس اپنے گاؤں پہنچے 20 تاریخ کو، نہ جاتے وقت کوئی نماز، نہ سفر میں کوئی نماز، نہ اجمیر شریف پہنچ کر کوئی نماز، نہ واپسی میں راستے بھر کوئی نماز، نہ گھر آنے کے بعد کوئی نماز۔ بتاؤ کیا یہ آپ نے اللہ کے ولیوں والا کام کیا، اللہ کے نیک بندوں والا کام کیا، جن کی مزارات پر حاضری دے کر غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچے؟ ذرا ان سارے لوگوں کی زندگی اٹھا کر دیکھو، کیا وہ بھی معاذ اللہ ہمارے اور آپ کی طرح بے نمازی لوگ تھے؟ ہمارے اور آپ کی طرح وہ بھی بے عمل لوگ تھے؟ کیا وہ بھی داڑھی منڈاتے تھے؟ وہ بھی جھوٹ بولتے تھے؟ وہ بھی شراب پیتے تھے؟ وہ بھی جوا کھیلتے تھے؟ وہ بھی اپنے ماں باپ کا حق پامال کرتے تھے؟ وہ بھی دوسروں کی زمین ہڑپے بیٹھے تھے؟ وہ بھی بتاؤ کیا جھوٹ پر جھوٹ بولتے تھے؟ اے مسلمانوں، آج اگر ان کے انتقال کے بعد بھی دنیا ان کی چوکھٹ پر حاضری دیتی ہے، وہ دنیا سے بظاہر رخصت ہو گئے، لیکن آج ان کا گنبد چمک رہا ہے، ان کے مینار چمک رہے ہیں، ان کی بارگاہ سے ڈیگے پکا کر غریب غربا میں لنگر لٹایا جاتا ہے، ان کا عرس منایا جاتا ہے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ اپنی مرادیں حاصل کرنے کے لیے ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ تو یہ مقام انہیں ملا کیوں ہے؟ نفس کے پیچھے چل کر یہ مقام نہیں ملا ہے، بلکہ نفس کا گلا گھونٹ کے اللہ رسول کی بات کو مانا ہے، تب اللہ نے ان کو یہ بلند مقام عطا فرمایا۔ عورتیں بے پردہ، مرد بے غیرت، یہ سوسائٹی ہے۔ پھر بتاؤ، بیٹا نچنیا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ بیٹا گویا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ بیٹا ٹک ٹاک اسٹار نہیں بنے گا تو کیا بنے گا؟ بیٹا یوٹیوبر نہیں بنے گا تو کیا بنے گا؟ بیٹا ڈسکو ڈانسر نہیں بنے گا تو کیا بنے گا؟ آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو سمیٹوں گا۔ جانتے ہو ہندوستان کا شہر حیدرآباد 50 سال پہلے کی بات ہے، حیدرآباد میں ایک دینی جلسہ ہو رہا تھا۔ مسلمانوں کے اس مجمع میں ایک غیر مسلم خاتون جو سادھوی تھی وہ آئی، اور آنے کے بعد اس نے کہا، اے مسلمانوں، تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تمہارا دین سچا، تمہارا دین اچھا، باقی دنیا کا کوئی مذہب اچھا سچا نہیں۔ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے تو میں تم سے ایک سوال پوچھتی ہوں، تم میں ہے کوئی جو میرے سوال کا جواب دے سکے؟ پورے مجمع پہ سناٹا چھایا تھا، کوئی کیا جواب دیتا؟ اس سادھوی نے پوچھا، ہے لوگوں، مجھے بتاؤ، اگر تمہارا دین اچھا اور سچا ہے تو تمہاری 1400 سال کی تاریخ میں آج تک ایک ہی حسین کیوں پیدا ہوا؟ اس ایک حسین کے بعد آج تک دوسرا حسین کسی گھر میں پیدا کیوں نہیں ہوا؟ اگر تم اچھے، تمہارا دین اچھا، تمہارا مذہب اچھا، تو ہر گھر میں حسین جیسے بیٹے ہونے چاہیے تھے۔
آخر حسین جیسے بیٹے پیدا کیوں نہیں ہو رہے؟ مجمع خاموش تھا، کوئی کیا جواب دیتا؟ جنہیں کلمہ نہیں آتا وہ سادھوی کے سوال کا جواب دیں گے؟ جنہیں وضو کرنا نہیں آتا غیر مسلم خاتون کے سوال کا جواب دیں گے؟ اس نے دوبارہ للکارا، مجمع پر سناٹا طاری تھا۔ اس نے تیسری بار للکارا، مسلمانوں اتنی بڑی بھیڑ میں کوئی ایک بھی نہیں جو میرا جواب دے سکے؟ تم کہتے ہو ہم صحیح نہیں ہیں اور ہمارے سوال کا تم جواب نہیں دے سکتے؟ یا تو مان لو کہ تم ہی اچھے سچے نہیں، ہم بھی، اور اگر نہیں مانتے تو جواب دو۔ ایک بوڑھا بزرگ گاؤں کا دیہاتی آگے آیا، آگے آ کر کہتا ہے اے ہندو بیٹی، تیرے سوال کا جواب یہ نہیں دے سکیں گے، تیرے سوال کا جواب میں دیتا ہوں۔ اب جو اس بابے نے جواب دیا تھا، ہر مرد سن لے، ہر عورت سن لے، ہر ماں سن لے، ہر بیوی سن لے، ہر بیٹی سن لے، ہر بہن سن لے۔ اس بابا نے جانتے ہو کیا جواب دیا؟ اس بابا نے جواب دیا اے ہندو بیٹی سن، امام حسین جیسا اب کوئی بیٹا پیدا نہیں ہو رہا ہے، اس کی وجہ جانتی ہے تو کیا ہے؟ ارے حسین جیسے بیٹے ہر ماں کی کوکھ سے پیدا نہیں ہوتے، حسین جیسا بیٹا پیدا کرنے کے لیے فاطمۃ الزہرا جیسی ماؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب سے زمین حضرت فاطمہ جیسی ماؤں سے خالی ہو گئی، تب سے حسین جیسے بیٹے بھی پیدا ہونے بند ہو گئے۔ بتائیے بات پتے کی ہے کہ نہیں ہے؟ جب سے زمین خاتون جنت جیسی ماؤں سے خالی ہو گئی، تب سے نچنیے پیدا ہو رہی، گویے پیدا ہو رہی، بے حیا پیدا ہو رہی، شرابی پیدا ہو رہی، زانی پیدا ہو رہی، اپنے ہی ماں باپ کے باغی پیدا ہو رہی ہیں، اپنے ہی ماں باپ کو گالی دینے والے پیدا ہو رہے ہیں۔ ایک ماں جب ہم سے آ کر کہتی ہے نا حضرت دعا کرنا، میرا بیٹا پہلے بہت اچھا تھا، اب مجھے پتا چلا ہے کہ کچھ برے دوستوں کی صحبت کی وجہ سے میرا بیٹا شراب پینے لگا، حضرت دعا کرنا میرا بیٹا سدھر جائے۔ میں اس ماں سے کہتا ہوں بتا تیرے بیٹے کی عمر کتنی؟ جواب دیتی ہے 22 سال۔ میں کہتا ہوں شراب کب سے پینے لگا؟ جواب دیتی ہے 2 مہینے ہوئے۔ میں اس ماں سے کہتا ہوں اے میری ماں، تیری اولاد کے شرابی ہونے کا رونا روؤں، یہ تیری جہالت کا رونا روؤں؟ ارے تو کیسی ماں ہے؟ بیٹا شرابی بن گیا تو مولویوں سے دعائیں کرواتی ہے کہ بیٹا شرابی ہو گیا، بیٹا شرابی ہو گیا۔ ارے تو کیسی ماں ہے؟ 2 مہینے کی صحبت میں شرابیوں نے تیرے بیٹے کو شرابی بنا دیا اور 22 سال تک تیرے ساتھ تھا، تو بیٹے کو نمازی نہ بنا سکی؟ شرابیوں کا رنگ چڑھ گیا اور تو اپنے بیٹے کو نمازی نہ بنا سکی؟ آج اولاد کو ماں کیا دے رہی ہے؟ آج اولاد کو باپ کیا دے رہا ہے؟ زندگی بھر باپ کہتا ہے ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے پیسہ، ہائے پیسہ۔ جب باپ دن رات یہی مالا جپتا ہے تو اس کا بیٹا بھی باپ کے مرنے کے بعد یہی مالا جپتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پردیوانوں، جلسوں کا اصل مقصد کان کی لذت نہیں، دنیا اور آخرت کو سنوارنا ہے۔ آپ تمام آنے والوں سے میں کہوں گا، رات آپ نے اللہ رسول کے ذکر کی محفل میں دی، اپنی زندگی کا وقت دیا، تو یہ طے کر کے اٹھیں جو کچھ سیکھا ہے اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ محبت سے کہیں، اب لگتا ہے تھک چکے ہیں آپ، ابھی تو آپ کو 2 اور تقریریں سننی ہیں، 2 مہمان جو باہر سے آئے ان کا بھی خطاب ہوگا، سنیں گے انشاءاللہ۔ محبت سے کہیں، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پردیوانوں، یہ کچھ معروضات تھے، اپنے شعور کے مطابق میں نے آپ کے گوش گزار کیے۔ اب میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، 2 اہم اعلان میں کرنا چاہوں گا، اجازت ہے آپ کی؟ جو سننا چاہتے ہیں کہ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا کے پردیوانوں، آپ کے قریب انشاءاللہ
اسی مہینے کی 15 تاریخ کو عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کا ایک روزہ اجتماع ہونے والا ہے. جلسہ نہیں ہونے والا ہے، اجتماع. جلسے میں تقریر ہوتی ہے، اجتماع میں تربیت ہوتی ہے. جلسے میں سنایا جاتا ہے، اجتماع میں سکھایا جاتا ہے. تو ایک روزہ اجتماع ہوگا. جانتے ہیں 15 مارچ 2021 کو جگہ ہے کیندورا رتولیا، یہ آپ کے پسکوڑا میں ہی ہے. یہاں سے تقریباً 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے کا راستہ ہے. اچھا میں تو بمبئی سے آیا ہوں، وہ تو رتولیا سے بہت زیادہ دور ہے نا. تو اب بمبئی سے میں آیا ہوں، میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کیندورا رتولیا کی. آپ وہاں آئیں گے انشاءاللہ. آپ آئیں گے تو جانتے کیا ہوگا. آپ نے یہاں فقیر کا بیان سنا ہے، آپ وہاں ہمارے امیر کا بیان سنیں گے انشاءاللہ. امیر سنی دعوت اسلامی عطائے حضور مفتی اعظم وقار اہل سنت حافظ و قاری مولانا محمد شاکر نوری صاحب قبلہ بمبئی سے تشریف لانے والے ہیں. اور شاکر نوری صاحب کی شخصیت کون ہے جانتے ہیں؟ اگر آپ واقف نہیں تو میں آپ کو بتا دوں، ہم میں سے بہت سے لوگوں نے خانہ کعبہ کو دیکھا ہوگا، لیکن مولانا شاکر نوری صاحب وہ ہیں جن کو خانہ کعبہ کے اندر جانے کا اللہ نے شرف عطا فرمایا ہے. دنیا میں ایک میگزین ہے جو ہر سال شائع ہوتی ہے، جس میں دنیا کے 500 قداور مسلمانوں کا نام ہوتا ہے. یعنی دنیا کے وہ 500 مسلمان جن کی طوطی بولتی ہے، اس میں وہ نام آتے ہیں. الحمدللہ کئی سالوں سے اس انگریزی میں چھپنے والی انٹرنیشنل میگزین میں مولانا شاکر نوری صاحب کا نام آتا ہے الحمدللہ. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تو امیر سنی دعوت اسلامی کے ساتھ اس اجتماع میں بمبئی کی سرزمین سے مفتی زبیر احمد صاحب قبلہ مصباحی برکاتی آ رہے ہیں، جو آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے انشاءاللہ. سوال کیسا ہوگا؟ انشورنس کرانا کیسا، بیوی کا بچہ نہ ہو آپریشن کرانا کیسا، اسی طرح بلڈ ڈونیٹ کرنا کیسا، ٹیسٹ ٹیوب بیبی پیدا کرنا کیسا. ایسے جدید سوالات، ان کے جوابات آپ 15 تاریخ کے اجتماع میں سنیں گے انشاءاللہ. جن سوالوں کے جواب کے لیے مفتی زبیر صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں، ہندوستان کے بہترین قاری رئیس القرہ استاد القرہ قاری ریاض الدین اشرفی صاحب آنے والے ہیں. آپ آئیں گے تو دیکھیں گے ہم صرف جھوٹی تعریفیں نہیں کرتے آج کے کاروباری ناظموں کی طرح نہیں، بلکہ قاری ریاض الدین اشرفی ہندوستان کے وہ قاری ہیں جو ایک سانس میں کئی سورے پڑھ کے سناتے ہیں. محبت سے کہیں، صرف نعت شریف نہیں میرے بھائی، ایک سانس میں کئی سورے پڑھ کے سناتے ہیں. اسی طرح جو خاص مہمان تشریف لا رہے ہیں، جو خاص مہمان، وہ اس وقت ہندوستان کی یا عالمی شہرت یافتہ شخصیت ہے، اہل سنت والجماعت کی جانی مانی شخصیت، جنہیں ہم اولاد غوث اعظم سید امین القادری کہتے ہیں. تو سید امین القادری صاحب قبلہ بھی تشریف لائیں گے. تو یہ مہمان 15 تاریخ رتولیا میں تشریف لانے والے ہیں. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، رات کا جلسہ نہیں ہے، عصر سے اجتماع شروع ہوگا، رات کے 2 بجے تک چلے گا. آنے جانے کے انتظام کے ساتھ آئیں. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، عصر کی نماز میدان میں پڑھنا ہے، مغرب کی نماز وہیں جماعت سے پڑھنا ہے، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد صلاۃ و سلام کے بعد ایک ایسی روحانیت والی دعا ہوگی جس میں آپ کبھی شامل نہیں ہوئے ہوں گے شاید. لائٹ بند کر کے اندھیرے میں تصور مدینہ میں
استغفار کرتے ہیں اور پھر تصور مدینہ میں دعا کی جاتی ہے، وہ انوکھا منظر ہوتا ہے، ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے لوگوں پر، لوگوں کے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہوتی ہیں، لوگوں کی آمین بلند ہو رہی ہوتی ہے۔ تو آپ اگر اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو 15 تاریخ کو آپ کو انشاءاللہ اس سنی اجتماع میں شامل ہونا ہے کہ انشاءاللہ میں آپ کے علاقے کی مساجد کے ائمہ سے، ٹرسٹیان سے گزارش کروں گا، ہمارے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں ساتھی یہاں کے، ہم ان کو پوسٹر بھیج دیں گے، واٹس اپ کر دیں گے، وہ جمعہ میں ہر مسجد میں اعلان کرا دیں تاکہ آپ کو پھر سے یاد آ جائے، ایڈریس پورا مل جائے تاکہ بآسانی آپ پہنچ سکیں۔ میں گزارش کروں گا ابھی سے قافلے کی شکل میں تیاری شروع کر دیں، دوست احباب کو لے کر۔ میں تو جا رہا ہوں، تم چلو گے کیا؟ وہ بھی جا رہا ہے، تم چلو گے کیا؟ ایسے قافلہ بناؤ اور گاڑیاں بک کرو، اللہ توفیق دے تو بس بک کرو، کار بک کرو اور قافلے کی شکل میں اس سنی اجتماع میں پہنچو۔ آپ پہنچیں گے تو دیکھیں گے آپ کے ویسٹ بنگال کا یہ پہلا سنی اجتماع ہے، سنی دعوت اسلامی کا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ایک عجیب کیفیت، ایک روحانیت کا منظر ہوگا۔ آپ علماء کے نورانی چہرے بھی دیکھیں گے، گفتگو بھی سنیں گے اور ان کے فیض سے، برکتوں سے بھی مالا مال ہوں گے انشاءاللہ۔ تو تشریف لائیں گے انشاءاللہ، اور محبت سے کہہ دیں ایک اور گزارش ہے آپ سے، یہ جو کیمرہ ہمارا لگا ہوا ہے، ہمارا اجتماع لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے ہمارے آفیشیل چینل پر، جس کا نام ہے SDI چینل، سنی دعوت اسلامی کا شارٹ فارم، SDI چینل، یوٹیوب پر یہ ہمارا چینل ہے۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ہمارے دنیا بھر میں جہاں بھی اجتماعات ہوتے ہیں اس پر لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے، ہر سنیچر کا اجتماع لائیو ہوتا ہے۔ انشاءاللہ رتولیہ کا اجتماع بھی اس پر لائیو ہوگا۔ پرسوں ہمارا اجتماع راج محل جھارکھنڈ میں ہے، وہ بھی لائیو ہوگا۔ تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ ان اجتماعات کی، بیانات کی، نعتوں کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے، سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن پر کلک بھی کریں، کمنٹ بھی کریں، لائک بھی کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ جن کو یوٹیوب پر سبسکرائب کرنا نہیں آتا